السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہم سب کے؟ جو امید ہے انشاءاللہ تعالی اب سب خیریت سے ہوں گے. آج ایک اتنی اہم رات ہے جس کے بارے میں احادیث سے بھی ثابت ہے کہ 27ویں رات کو لیلۃ القدر کی رات کہا جا سکتا ہے. لیکن یہ راتیں بدل بدل کی بھی آ سکتی ہیں، اور اللہ رب العزت نے ہمیں نیکیوں کے زیادہ مواقع دینے کے لیے اس رات کا نہیں بتایا، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر سکے، عبادات کر سکے اور اپنے رب کے قریب ہو سکے. اتنی زیادہ تعداد میں فرشتوں کا زمین پہ اترنا اور پھر زمین پر موجود انسانوں کے لیے دعائیں کرنا اور مصافحہ کرنا، یہ خیر اور یہ برکت جس کو مل جائے گی وہ تو بڑا خوش نصیب ہوگا نا. تو آج کی جو بابرکت رات ہے، اس میں جو ہماری سورۃ الملک کا آغاز ہو رہا ہے، پارہ نمبر 29 کا، اس میں بھی برکت کا تذکرہ کیا جائے گا. برکت کس کو کہتے ہیں؟ پارہ نمبر 29 کا آغاز برکت کے لفظ سے کیا گیا، تبارک سے. برکت کس کو کہتے ہیں اور یہاں پر بابرکت ذات کون ہے، اس کے بارے میں آج جانیں گے. اور حسن عمل کس کو کہتے ہیں، اچھا عمل کس کا ہوتا ہے، نماز، روزہ، صدقہ، اخلاق کس کا اچھا ہے. حسن عمل وہ ہے جو اللہ کے لیے درست نیت کے ساتھ اور سنت کے مطابق ہو. اس کے علاوہ اس پارہ کے اندر جہنم کی شدت کا ذکر کیا جائے گا کہ وہ دھاڑ رہی ہوگی، غض و غضب سے پھٹی جا رہی ہوگی. سننا اور سمجھنا یہ دو ایسی نعمتیں ہیں جس سے انسان اگر اس نعمت کا استعمال درست کر لے تو جہنم سے بچ سکتا ہے. پھر اس کے اندر رب کی خشیت کا ذکر کیا گیا کہ رب سے ڈرنے والوں کے لیے مغفرت ہے، اللہ کے خوف رونے والا جہنم میں نہیں جائے گا. سورۃ القلم کے اندر قلم کا تذکرہ کیا گیا کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جس مخلوق کو پیدا کیا وہ قلم تھی، جس میں اللہ رب العزت نے اس کو حکم دیا ہر چیز کی تقدیر لکھ دے، تو اس نے ہر چیز کی تقدیر کو لکھ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ذکر کیا گیا کہ آسم کا اخلاق کیسا تھا، اور اللہ کے رسول کے اخلاق کو دیکھتے ہوئے آج ہم اپنے اخلاق کو دیکھیں گے کہ ہمارے رویے، ہمارے اخلاق دوسروں کے ساتھ کیسے ہوتے ہیں. غرض یہ کہ یہ پارہ اتنا اہم ہے اور اس کے اندر اتنے سارے پوائنٹس ہیں کہ جب میں اس کو ریوائز کر رہی تھی تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس پوائنٹ کو میں چھوڑوں اور کون سا پوائنٹ میں لوں. وقت کی کمی کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ان کی وضاحت نہیں ہو پاتی، لیکن یہ اتنا خوبصورت پارہ ہے. قرآن تو سارا ہی اللہ کا کلام ہے اور سارا ہی بہت خوبصورت ہے. ہمارے دل کی باتیں، ہمارے دل کی سرگوشیاں، ہماری آنکھوں کے اشارے اور ہماری سانسوں کی آواز، زبان کا استعمال، سب کچھ اس قرآن میں ہے. لیکن اس پارہ کے اندر اتنی چیزیں، جیسے کہتے ہیں نا کہ جب کسی چیز کا اختتام ہو رہا ہوتا ہے اس وقت دل چاہتا ہے ساری برکتیں سمیٹ لی جائے، سب کچھ پا لیا جائے. اس وجہ سے یہ جو آخری پارز ہے اس لحاظ سے بھی بڑا اہم رول ادا کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کہ جیسے بس اب 29 اس کے بعد 30 اور اس کے بعد ختم نہیں، پہلا. اور کبھی بھی تیز کر کے بند نہیں کرنا چاہیے نا قرآن کو، پہلے پارے سے آغاز، کیونکہ قرآن کبھی بھی ایک ایسی کتاب ہے جو کبھی بھی اس کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ بس یہ میری زندگی سے میں نے اس کو پڑھ لیا ہے، بس ایسا نہیں ہم کہہ سکتے. اگلے دورے قرآن میں اگر اللہ نے زندگی دی، اللہ کی توفیق ہوئی، تو جیسے پارہ نمبر 1 کا پھر آغاز ہم کریں گے تو ایک نئے انداز سے
اللہ تعالیٰ کی توفیق مانگتے ہوئے. کیونکہ رمضان میں سلف صالحین کیا کہا کرتے تھے کہ پہلے ہم رمضان کے آنے کی دعائیں کرتے کہ یا رب ہمارے نصیب میں ہمارے مقدر میں رمضان کرتے, اور جب رمضان چلا جاتا تو رمضان میں کی جانے والی عبادات کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے رہتے, یا اللہ اس کو قبول کر لے, اس سے راضی ہو جا. اور آنے والے رمضان کی فکر اور اللہ تعالیٰ سے خوب خوب دعائیں کرتے. اور اگر کسی کی دعا ہوتی مرتے وقت تو یہ ہوتے کہ کاش مجھے 1 مہینہ رمضان کا مل جاتا, اب تو بس تھوڑے سے دن ہے نا. تو اس پارہ کے اندر ہم اخلاق کا تذکرہ کریں گے. خیر روکنے والے اعمال کون سے ہیں اس کو دیکھیں گے. اعمال نامے کا اس میں تذکرہ کیا جائے گا کہ دائیں ہاتھ میں لینے والے پسندیدہ عیش میں, جبکہ بائیں ہاتھ میں لینے والے جہنم میں ہوں گے. رب عظیم کی پاکیزگی کا اس میں ذکر کیا گیا, رات اور دن کا ذکر کیا گیا, نوح علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا گیا, قیام اللیل کا تذکرہ ملتا ہے اس میں کہ رات کو اٹھ کر قرآن پڑھنا اور اللہ کے لیے کھڑے ہونا یہ نفس کی تربیت کرنے کے لیے بڑا اہم ہے. خیر کا اجر کیسے ملے گا, اور انسان کا گمان کیا ہوتا ہے کہ جب وہ مرے گا تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا. شاداب چہرے کون سے ہوں گے, بے رونق چہرے کون سے ہوں گے, اور لوجہ اللہ, اللہ کے دیدار کی خاطر جو مسکین کو, یتیم کو, قیدی کو کھانا کھلائے گا اس کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. اور جب بھی ہم کوئی کام کریں نا, ہم ایک چیز سوچ لیا کریں کہ ہمیں لوجہ اللہ, اللہ کا چہرہ چاہیے. ہم بہت سی نیتیں کرتے ہیں نا, جیسے آج اخلاص کی بھی بات آئے گی, تو نیتوں میں ہم یہ بھی نیت کرتے ہیں کہ ہمیں جنت چاہیے, ہمیں جہنم سے بچنا ہے, جنت کی نعمتوں کا بھی تذکرہ کرتے ہیں. لیکن اس رمضان ہم یہ نیت کریں کہ ہم جو بھی کام کریں وہ اس نیت سے کریں لوجہ اللہ, اللہ کے دیدار کی خاطر. جو مسکین کو, یتیم کو کھانا کھلائے گا اللہ کا دیدار اس کو نصیب ہوگا. پھر صبر کے ساتھ انسان کو کس نعمت کا ملنا ہے جنت میں, اس کا تذکرہ پڑھیں گے. قیامت کے مناظر سورہ قیامت کے اندر تذکرہ کیے جائیں گے, اور جو روز جزا کو جھٹلا دے گا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ, اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہوگا. پارہ نمبر 29. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورۃ الملک. تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تبارک کا, بہت بابرکت ہے وہ ذات. کون سی ذات بہت بابرکت ہے؟ برکت والا کون ہے؟ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے, بیدہ الملک, یعنی اللہ کی ذات بابرکت ہے, اور سارا ملک, ساری بادشاہت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, ہر چیز پر قادر ہے. آگے آیت نمبر 2 میں کہا گیا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے, اور وہی سب پر غالب بے حد بخشنے والا ہے. پارہ نمبر 29 کا آغاز سورۃ الملک سے کیا گیا. حدیث میں کیا تھا اس کی فضیلت کے حوالے سے؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قرآن کریم میں 30 آیتوں کی ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گی حتیٰ کہ اسے بخش دیا جائے گا. یعنی یہ گرنٹڈ دے دی گئی بات کہ جو اس سورت کو پڑھے گا یہ سورت اس کے لیے سفارش کرے گی.
دنیا میں جب انسان سفارشیں کرواتا ہے نا تو ضروری نہیں کہ اس کی سفارش پوری بھی ہو، قبول بھی ہو، ریجیکٹ بھی ہو جاتی ہے، لیکن یہ صورت جب سفارش کرے گی تو اس کی سفارش ریجیکٹ نہیں کی جائے گی، یہاں تک کہ اس کو بخش دیا جائے گا۔ تو یہ صورت کس وقت اللہ کے رسول پڑھا کرتے تھے؟ جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک سوتے نہیں تھے جب تک آپ سورۃ السجدہ اور سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک اور سورۃ حامیم سجدہ نہیں پڑھ لیتے، تلاوت نہیں کر لیتے تھے، سوتے نہیں تھے اللہ کے رسول جب تک اس سورت کو نہیں پڑھ لیتے تھے۔ آج کتنے دکھ کے ساتھ مجھے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ ہم کچھ کام جو دنیا کے اتنے اہم بھی نہیں ہوتے ہیں، ہم اس کے بارے میں کتنی فکر کرتے ہیں نا، اور ہم کہتے ہیں کہ میں اس کو کیے بغیر سوں گی نہیں، یہ بڑا اہم ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ سورت پڑھنا اتنا اہم تھا کہ اللہ کے رسول سوتے ہی نہیں تھے جب تک سورۃ الملک کو نہیں پڑھ لیتے تھے۔ ملک کس کو کہتے ہیں نا؟ بادشاہت کو، اور الملک کا مطلب تھا ساری بادشاہت، دا کنگڈم ڈومینیشن۔ بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ کی، یعنی ہر چیز کا اختیار، ہر چیز کا مالک صرف اللہ ہے۔ وہ اپنی تمام مخلوقات میں جس طرح چاہے تصرف فرماتا ہے، اس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ وہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر حکم کا پیدا کرنے والا ہے، اور ہر حکم کو اور ہر حکم کے مطابق انسان کی زندگی کو ڈھالتا ہے اپنے حکم کے مطابق، اور اس کے غلبے، حکمت اور عدل کی وجہ سے کوئی اس سے اس بارے میں پوچھ نہیں سکتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنی بادشاہت میں ہر قسم کا اختیار ہے، وہ جو چاہے کرے۔ کیا اللہ کو کوئی پوچھنے والا ہے؟ اگر زمین میں اللہ تعالیٰ زلزلہ بھیجتا ہے تو کیا کسی نے کبھی پوچھا کہ یار اب آج زلزلہ کیوں آیا، بارش کیوں نہیں اتاری، طوفان کیوں آ گیا، میرے پہ آزمائش اور تکلیف کیوں آئی؟ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس مالک تو اللہ ہے، اس وجہ سے میں تو پوچھ ہی نہیں سکتی۔ ہر چیز کا اختیار کسی کے پاس ہے، ہر چیز کا اختیار تو اللہ کے پاس ہے، میں تو بات ہی نہیں کر سکتی۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ برکت والا، تبارک، برکت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کسی چیز میں اللہ تعالی کی طرف سے خیر کا ثابت ہونا، یعنی جو کام کیا جائے اس میں متوقع زیادہ سے زیادہ فائدہ ہونے کا نام برکت ہے۔ تبارک کا لفظ اللہ تعالیٰ سے مختص ہے، خاص ہے، اور صرف ان خیر کے کاموں کے لیے آتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے مخصوص ہے۔ کائنات کی ہر چیز کو جس بہتر مقصد کے لیے پیدا فرمایا تھا، وہ ہر کوئی اپنا اپنا مقصد پورا کر رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے کائنات کی ہر چیز کو جس مقصد کے لیے پیدا فرمایا، وہ ہر اپنی اللہ کے ہر حکم کو پورا کر رہی ہے۔ تو یہ ذات کون سی پھر ہوئی؟ بابرکت۔ برکت کس کو کہتے ہیں؟ برکت چیز میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر اور بھلائی کا پیدا ہو جانا برکت کہلاتا ہے۔ آپ لوگ اپنے اپنے مائک پر میوٹ کیجیے گا، جزاک اللہ خیر۔ تو برکت کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ برکت کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر اور بھلائی کا پیدا ہو جانا برکت کہلاتا ہے۔ برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا تحفہ ہے جو سارے اسباب سے، سارے مادی اسباب سے ماورا ہے۔
امام ابن قیم فرماتے ہیں وَكُلُّ شَيْءٍ لَا يَكُونُ لِلَّهِ، ہر وہ چیز جو اللہ کے لیے نہ ہو برکت سے خالی ہوتی ہے. وہ برکت ذات صرف رب تعالیٰ کی ہے، ساری کی ساری برکت صرف اسی کی طرف سے ہوتی ہے. برکت اس خیر کا نام ہے جس سے کوئی چیز مفید بن جاتی ہے اور بہت سے لوگ اس سے فیض پاتے ہیں. وہ وقت بابرکت ہے جس میں نیک اعمال کیے جائیں. تو ابھی کا وقت کون سا ہے؟ بابرکت وقت. ایک تو شب قدر کا انتظار تاک رات، اور دوسرا وقت جو ہم نے کل بھی کہا تھا کہ کس کے قریب ہے؟ تہجد کے، اور اس کی تیاری کا وقت. تو یہ وقت کون سا ہوتا ہے؟ بابرکت. تو وہ وقت بابرکت بن جاتا ہے. سارے اوقات میں سے جس اوقات میں جس وقت میں نیک اعمال کیے جاتے ہیں، وہ علم بابرکت بن جاتا ہے جس پر عمل کیا جاتا ہے. وہ مال بابرکت بن جاتا ہے جسے قناعت حاصل ہو، جسے بھلائی کے کاموں میں خرچ کیا جائے. وہ انسان بابرکت بن جاتا ہے جو لوگوں کے فائدے کا سبب ہو. وہ اولاد بابرکت بن جاتی ہے جو نیک ہو. وہ بیوی یا شوہر بابرکت ہیں جو ایک دوسرے سے حسن سلوک سے پیش آئے. وہ کام بابرکت ہے جس کے نتائج اور ثمرات اچھے ہوں. اور وہ جگہ بابرکت ہے جہاں پر اللہ کا ذکر کیا جائے. آپ کو پتہ ہے آپ جس روم میں بیٹھ کے قرآن کو سیکھتے سکھاتے ہو، جس جامعہ میں جاتے ہو، جس انسٹیٹیوٹ میں جاتے ہو، جس جگہ پہ قرآن کی محفل جمتی ہے، وہ حصہ ساری جگہوں سے بابرکت ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں اس ہستی کا نام لیا جا رہا ہے جو بابرکت ہے. اس لیے جب قرآن کے لیے اپنے آپ کو فارغ کریں اور کلاس کے لیے فارغ کریں تو اپنی اس بابرکت جگہ کو چیک کریں کہ اس بابرکت جگہ میں کوئی ایسی تصویر تو نہیں لگی جہاں پر رحمت کے فرشتے نہ آ رہے ہوں. اس بابرکت جگہ کو چیک کرے کہ جہاں پر کوئی ایسا ٹی وی کا سسٹم، سونگ یا ایسی چیزیں جس سے رحمتوں کو برکتوں کو جو روک دیتی ہیں. اور پھر جس جگہ پہ بیٹھ کے آپ قرآن کو سیکھتے ہو اس جگہ کو صاف ستھرا رکھے، کیونکہ بکھری ہوئی چیزوں کے ساتھ جب ہم قرآن سیکھیں گے تو قرآن کا وہ ایفیکٹ نہیں آئے گا. کیونکہ یہ ایک بابرکت کتاب، بابرکت وقت اور بابرکت جگہ پہ بیٹھ کے اس کو سیکھا جا رہا ہے. تو جس جگہ پہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، قرآن کیا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن کو بھی ذکر کہا گیا. تو یہ ذکر کرنا جس جگہ پہ بیٹھ کے ہو رہا ہے، جگہ بھی بابرکت اور ذکر بھی بابرکت. بابرکت چیز تھوڑی بھی ہو نا تو اس سے بہتر جس میں برکت نہ ہو. اس لیے کہ بابرکت چیز کی تلاش میں رہیں اور اسی کو اختیار کریں. ایک بڑا مشہور مقولہ ہے، لیست البرکہ من الکثرۃ ولکن الکثرۃ من البرکہ. کثرت نہیں ہوتی بلکہ برکت کی وجہ سے کثرت ہوتی ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا سنت یہ نہیں کہ بارش ہونا بند ہو جائے، بلکہ سنت یہ ہے کہ بارش ہو مگر وہ تمہارے لیے باعث سے برکت نہ ہو. پیچھے جو ہم نے قوموں کے حالات پڑھے تھے جس میں ایک قوم کا تذکرہ کیا گیا جس کے اوپر ہوائیں بھیجی گئی جو برکت سے خالی تھی، جس کے اندر بانجھ پن تھا. اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہواؤں کو، بارش کو اور انسانی زندگی کے لیے جو ان چیزوں کو ضروری سمجھا ہے، پیدا کی ہے، مخلوق کو پیدا کیا ہے، تو اس کا ہونا اور اس کے اندر برکت کا ہونا اور اس کے اندر برکت کو تلاش کرنا یہ بڑا اہم ہے. تو برکت کو پانے کے لیے پھر کریں گے کیا کریں؟ برکت والے کون کون سے ایسے کام کریں جس سے ہم برکت کو پا سکتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں ایمان کے ساتھ مدرجہ ذیل کام کرنا برکت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے.
یعنی اگر ہم اپنی زندگی میں برکت چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا کرنا؟ نمبر 1 تقوی، اللہ کی ذات کا احساس رکھتے ہوئے فرائض ادا کرنا، حرام چیزوں کو چھوڑ دینا، یہ ہے برکت، برکت کو پانے کا ذریعہ۔ نمبر 2 دعا، وقت، مال، اہل اور تمام معاملات میں برکت کی دعا کرتے رہنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے برکت کا سوال کیا کرتے تھے۔ پھر برکت والے کاموں میں اگر دیکھا جائے تو تیسری چیز ہے حلال کمائی۔ اب دیکھیے تقوی کیا؟ اللہ کا ڈر، تو اللہ کا ڈر جب ہوگا تو برکت انسان کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ پھر جب ہم اپنی زندگی کو دعاؤں کے ساتھ خاص کر لیں گے اور دعاؤں کے لیے اپنے آپ کو فارغ کریں گے اور اللہ سے خوب خوب دعائیں کریں گے تو برکت ملے گی۔ اور پھر تیسری چیز ہے حلال کمائی، جو مال حق کے ساتھ حاصل کرتا ہے انسان، اور مال میں برکت آ جاتی ہے۔ بغیر حق کے جو حاصل کرتا ہے نا، وہ آدمی کی طرح ہے جو کھاتا ہے لیکن سیر نہیں ہوتا، اس آدمی کی طرح جو کھاتا رہتا ہے کھاتا رہتا ہے۔ اس لیے جب انسان کبھی لقمہ اٹھائے نا کھانے کے لیے تو اس لقمے میں برکت کی دعا کرے۔ بس اوقات انسان کتنا کھا جاتا ہے، پیٹ ہی نہیں بھرتا، ایک روٹی کھا لی، 2 کھا لی اور پلاؤ بھی کھا لیا اور باقی چیزیں بھی کھا لی، پیٹ ہی نہیں بھر رہا۔ کیا وجہ؟ وجہ یہ کہ لقمے میں برکت نہیں ہے، کیونکہ جس لقمے میں برکت ہوتی ہے وہ لقمہ تھوڑا بھی کھائیں گے نا تو پیٹ بھر جائے گا۔ تو اس لیے حلال کمائی جو ہوتی ہے وہ کھانوں میں بھی اور انسان کی زندگی میں بھی برکت لے آتی ہے۔ اور تیسری چیز ہے صدقہ کرنا، صدقے کرنے سے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے برکت میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ نکمی اور ردی چیز کو جب ہم صدقہ کرتے ہیں تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ ایسی چیز جو ہمارے لیے بیکار تھی، فضول تھی اور وہ کسی دوسرے کے استعمال کے لیے بھی نہیں تھی، اس کو نکال دیا، یہ برکت حصول کا ذریعہ نہیں ہے۔ وہ چیز جو آپ کے استعمال کے لیے نہیں تھی، آپ کے لیے ضرورت سے زائد تھی لیکن اچھی استعمال میں تھی، یعنی اس کی حالت اچھی تھی، اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کریں۔ پھر برکت کے لیے، برکت کو پانے کے لیے سچ بولنا بے حد ضروری ہے، اور کاروبار میں سچ بولنا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا 2 خرید و فروخت کرنے والے جب تک جدا نہ ہو انہیں اختیار ہے۔ کیا اختیار ہے؟ کہ وہ چیز لے لے اور وہ دے دے۔ اگر دونوں سچ بولیں اور ہر بات واضح کر دیں تو اس سودے میں دونوں کے لیے برکت ہوتی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ سچ بولے اور بات واضح کر دیں۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی چیز لیتے ہیں کسی برانڈ سے اور بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ پسند نہیں آتی، اس کو واپس کرنا ہوتی ہے، تو جب واپس کرنے کے لیے ہم جاتے ہیں تو رات ہی کو فنکشن آ گیا تو کہتے چلو ابھی پہن لیتی ہوں، تھوڑا سا وقت، اگر آدھا گھنٹہ تو تھا، 15 منٹ تو ہیں، جانا ہی ہے، ابھی آ کے اتار دوں گی، تو اس کو پہنا، اپنی ضرورت کو تھوڑا سا پورا کیا، واپس آئے، اس کو پیک کیا اور دکاندار کو دے آئے۔ اب بس اوقات نہیں پتا چلتا نا، اس نے تو وہ اسٹیکر دیکھا، ٹیگ دیکھا، قیمت آپ کو واپس کی یا آپ کے اس کے حصے کی کوئی اور چیز دے دی۔ تو یہ کیا سچ ہے؟ کیا ہم اس کے ساتھ دھوکھا کر رہے ہیں یا اپنے ساتھ کر رہے ہیں؟ بس اوقات ہینڈ بیگز کا استعمال کیا، اور ہینڈ بیگ تو کیسی چیز ہے جو خراب بھی جلدی نہیں ہوتی ہے، اور اس کو استعمال کیا اور اگلے دن جا کے واپس کر رہے۔ یہ چیز برکت کا باعث نہیں ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ دونوں اگر سچ بولے اور بات واضح کر دیں تو اس سودے میں دونوں کے لیے برکت ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر اگر وہ جھوٹ بولیں گے، عیوب چھپائیں گے تو سودے سے برکت ختم ہو جائے گی۔ اب اگر دینے والا وہ آپ کو سوٹ دکھاتا تو کوئی اور ہے، سوٹ کے علاوہ کوئی بھی چیز ہے، کھانے پینے کی چیز ہے، ضرورت کی چیز ہے، دکھاتا تو آپ کو کوئی اور ہے، لیکن بیچتے وقت اور آپ کو پیکنگ کرتے وقت آپ کو جو ہے وہ ڈیفیکٹڈ پیس دے دیتا ہے، جان بوجھ کے ایسا کرتا ہے تاکہ میرا یہ پیس تو نکلے، تو کیا ہوگا؟ اس کی اس کمائی سے برکت اٹھا لی جائے گی۔ یہ کتنا ضروری ہے کہ ہم سچ بولیں اور کاروبار میں سچ بولیں۔
کیونکہ اگر وہ جھوٹ بولتا ہے اور ایوب کو چھپاتا ہے تو سودے سے برکت ختم ہو جاتی ہے. پھر اگر دیکھا جائے برکت کو پانے کے لیے اللہ کے رسول نے کہا تھا اور دعا کی تھی آپ نے کہ اللہ میری امت کی صبح میں برکت. تو صبح کی برکت کو پانے کے لیے صبح کا قرآن پڑھنا، اذکار کرنا، تسبیحات کرنا یہ بڑا ضروری ہے تاکہ برکت مل سکے. تو صبح کی برکت کو مس نہیں ہونے دینا، صبح کی برکت کو حاصل کرنا ہے. پھر اس کے علاوہ کھانے میں مسنون آداب کا خیال رکھتے ہوئے بسم اللہ پڑھ کے کھانا، اپنے سامنے سے کھانا، برتن صاف کرنا، انگلیاں چاٹنا، یہ کھانے میں برکت سبب بنتا ہے. جب ہم بسم اللہ پڑھ کے کھاتے ہیں، سنت کے مطابق کھائیں گے تو کھانے میں برکت. اب آپ دیکھیں رمضان کے مہینے میں تھوڑا سا کھانا بناتے ہیں اور وہ تھوڑا سا کھانا بھی بچ جاتا ہے. عام دنوں میں ہو سکتا ہے وہ تھوڑا کھانا کم ہو جائے، اصل میں یہ مہینہ تو ہے نا، یہ اوقات میں برکت ہے. سحر افطاری کے اس میں فرشتے دعائیں کرتے ہیں، تو وہ جو ایک برکت مہینہ، اس کی برکت کی وجہ سے ہر چیز میں برکت انسان فیل کرتا ہے. پھر اس کے علاوہ دیکھا جائے تو برکت کے لیے استخارہ کرنا، کسی کام کا جب انسان ارادہ کرے تو استخارہ کر لے. یہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں برکت کا سبب ہو جاتا ہے، اس کام کو اللہ تعالیٰ باعث برکت بنا دیتا ہے. اس کے علاوہ برکت کو پانے کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں قناعت اختیار کرنا. قناعت اختیار کرنے سے مراد کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو جو عطا کر رکھا ہے اس کے ساتھ اسے جو اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس میں برکت ڈال دیتا ہے اور اسے وسیع کر دیتا ہے، اس کو اور دیتا ہے. اور جو راضی نہیں ہوتا اس کے لیے برکت نہیں ڈالی جاتی. کیا ہم میں شکر ہیں یا شکر گزار ہیں؟ کیونکہ یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ جو اللہ کی تقسیم پر راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے نہیں کرتا، اللہ نے اس کو جو دے رکھا اس پہ شکر واجب اس پہ ہوتا ہے، وہ شکر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کی وجہ سے برکت ڈال دیتا ہے. پھر برکت والے کاموں میں ہم نے دیکھا زکوٰۃ ادا کرنا. لوگ اپنے مال سے اگر زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو کیا آتا ہے حدیث میں، ابن ماجہ کی حدیث میں آتا ہے جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو آسمان سے ان پر بارش نہ برسے گی، اور اگر حیوان نہ ہوں گے تو کبھی ان پر بارش نہ برسے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ بارشوں کو روک دیتا ہے. اللہ رب العزت بارشوں کو روک دیتا ہے، نعمتوں کو روک دیتا ہے. کس کی وجہ سے؟ جو زکوٰۃ مال کا حق ادا نہیں کرتے. یہ وہ کام ہے جن کے کرنے سے برکت انسان کو حاصل ہوتی ہے. پھر اگر دیکھا جائے تو تبارک جو ہے نا سے مراد کسی سے برکت حاصل کرنا تبرک کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نا بعض چیزوں کے اندر دائمی تو ہمیشہ کی برکت رکھ دی ہے جس سے انسان برکت حاصل کرتا چلا جاتا ہے. اور بارکہ کہتے ہیں اس ہوز کو جس میں بہت زیادہ پانی ہوتا ہے، اور بارک الابل کہتے ہیں اونٹ کا بیٹھنا. یعنی تبارک کا لفظ صرف اللہ کے لیے آتا ہے اور کسی کے لیے نہیں آتا. اب سچائی اور ایک جگہ پہ آتا ہے امانت داری. جو امانت دار ہوتا ہے اس کے لیے بھی اللہ برکت اتار دیتا ہے. تو کتنے کام ابھی ہم نے دیکھے جو ہم نے زندگی میں لے کے آنے ہیں برکت کے لیے. تقویٰ، اور ہم کیا کریں گے؟ دعا کریں گے، صدقہ کرنا، سچ بولنا، صبح کی برکات کو سمیٹنا فجر کے بعد کی، اور اللہ کا نام ہر کام اور کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، استخارہ کرنا، قناعت اختیار کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا. اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعائیں بھی کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے برکت کا سوال کرتے تھے. اس تاک رات میں ہم بھی اپنے رب سے برکت کی دعا کریں. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اے اللہ میرے گناہ بخش دے، میرے گھر میں وسعت فرما، میرے رزق میں برکت عطا کر دے. وبارک لی فی رزقی.
उर्वत उल बारकी रवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक दिनार दिया ताकि मैं आपके लिए एक बकरी खरीद लाऊं। इससे मैंने 2 बकरियां खरीद ली एक दिनार से। फिर एक बकरी एक दिनार के बदले बेच दी और एक बकरी और एक दिनार अल्लाह के रसूल के पास लाया। तो आप सबने इनके लिए तजारत में बरकत की दुआ की। इसके बाद अगर वो मट्टी का सौदा करते तो उसको भी नफा होता। अल्लाह अकबर। तो ये रिस्क जो है ना, इसमें हमें ज्यादा नहीं चाहिए, बरकत वाला रिस्क चाहिए। हम क्या मांगते हैं, यार मुझे रिजक ज्यादा देते, रिजक ज्यादा देते। ज्यादा रिजक जितना भी हो, अगर बरकत नहीं होगी ना तो उसमें कोई फायदा नहीं। हमें बरकत रिजक मांगना है। तो इस हदीस को जो सही बुखारी की 3462 नंबर पे है, अल्लाह के रसूल ने दुआ की बरकत की। फिर अल्लाह के रसूल यूं दुआ किया करते थे, बारकल्लाहु लक फी सफकती यमीनिक, अल्लाह तेरे दाएं हाथ के सौदे में बरकत डाल दे। अपने शोहरों को, बापों को, भाइयों को, हाँ अपने भतीजों को, भांजों को इस दफा ईदी क्या देनी है, ये दुआ लिख के सेंड करनी है। इतना प्यारा। कभी कैसा ऐसा गिफ्ट हमने ईद पे दिया, या एक इस दुआ को याद करवा दे, चले बेहतरीन गिफ्ट। अब बरकत सिर्फ यही तो नहीं होती ना कि खाने में, बरकत तो नेकियों में भी होती है, बरकत तो इंसान की खुशियों में भी होती है, बरकत तो इंसान की जिंदगी में भी होती है, बरकत तो इंसान के माल में भी होती है, इल्म में भी होती है। बरकत के तो बहुत से पहलू हैं। तो इस दफा ईदी गिफ्ट में क्या देंगे, और मुझे उम्मीद है सब तैयारियां कर रहे हैं ना खूब खूब, और गिफ्ट तो सबने खरीदे हैं। इन गिफ्ट्स के साथ एक दुआ खूबसूरत सी, जो तो लिख सकते हैं वो अपने हाथों से लिख के कार्ड के ऊपर, और जो नहीं लिख सकता वो तो सेंड भी कर सकते हैं। कौन सी दुआ दे रहे हैं, बारकल्लाहु लक फी सफकती यमीनिक, छोटी सी दुआ, अल्लाह तेरे दाएं हाथ के सौदे में बरकत डाल दे। क्योंकि दायां हाथ कौन सा होता है, बरकत वाला। और ये दुआ साथ लिख के, अल्लाह तुझे नेकियों में बरकत अता कर दे, अल्लाह तेरी खुशियों में बरकत अता कर दे, आमीन। अल्लाह तेरे अमल में बरकत अता कर दे, अल्लाह तुझे जन्नत में ले जाने वाले वो अमाल, और उन अमाल में बरकत अता कर दे जो तो जन्नत में तुझे ले जाए, और इन कामों से बचा ले जो जहन्नुम में ले जाने वाले, उसमें बरकत अता कर दे। इसके अलावा सैयदना अनस की वालदा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनके लिए दुआ की दरखास्त की। सैयदना अनस ने क्या कहा, अल्लाह के रसूल मेरे बेटे के लिए बरकत की दुआ करे। तो आपने कहा, अल्लाहुम्मा अक्सरु मालहु व वलदहु व बारिक लहु फीमा आतैतहु, अल्लाह इसके माल और औलाद में कसरत अता फरमा, और जो तूने इसे दिया है उसमें बरकत पैदा फरमा। और इसके बाद सैयदना अनस के बारे में क्या था कि इनके इतने 100 से ज्यादा पोते पोतियां थे, बाबरकत हाफिज, इतनी अल्लाह ने बरकत दी। और कहते हैं साल में किसी के बाग में एक दफा फल लगता, इनके बाग में 2 दफा लगता। अल्लाह अकबर, नबी की दुआ थी ना। और मेरा नबी जिसको दुआ दे दे वो दुआ रद्द हो सकती है। तो ये अल्फाज दोहराए, ये मेरे नबी की जुबान से निकले हुए हैं। अल्लाहुम्मा अक्सिर मालहु व वलदहु व बारिक लहु फीमा आतैतहु। ये जब दुआ हम अपने लिए मांगेंगे, और फिर देखिए बरकतों का मुशाहदा करें जरा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दुआ की, अल्लाह अक्सर माली ओ वलदी ओ बारिक ली फीमा आतैतनी। क्या कहा, या रब मेरे माल में, मेरी औलाद में बरकत अता कर, हर उस चीज में बरकत अता कर दे जो तूने मुझे दे रखी है। और सैयदना हंजला बिन हजीम के दादा इन्हें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले और दुआ की दरखास्त की। तो आपने इनके सर पर हाथ फेरा और ये फरमाया, बारकल्लाहु लक फीक औ बुरिक फी, अल्लाह तुझे बरकत अता करे। सर के ऊपर। मेरा नबी बरकतों की दुआएं दिया करता था। हम क्या कहते हैं, जीते रहिए, और क्या कहते हैं, बारकल्लाह कहने में कोई मुश्किल है। चले जिंदगी की दुआ भी इसी में आ गई ना, बरकत में, बारक में। तो अपनी जिंदगी का मामूल, बच्चे को देख के बच्चा खुश हो रहा है ना, बच्चा खेल रहा है, दुआ दे, बारकल्लाह बारकल्लाह, बरकतों की दुआ सारा दिन बच्चों को दे। बच्चा हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है,
खुश हम हो रहे हैं, बारक अल्लाह इल्मक व अखलक व मालक, तेरे इल्म में, तेरे अहल में, तेरे माल में बरकत दे। दुआएं दिया करे सारा दिन, बच्चों से प्यार करके बच्चों को बरकत की दुआएं। ये बेटा बरकत हमारी जिंदगी का हिस्सा है, इसके बगैर हम नहीं रह सकते। इब्ने अब्बास कहते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसको अल्लाह ताला खाना खिलाए वो क्या कहे, अल्लाह बारिक लना फीही व अतइमना खैरम मिनहु, अल्लाह हमारे इस खाने में बरकत अता फरमा और हमें इससे बेहतर खाना खिला। और जिसको अल्लाह ताला दूध पिलाए वो क्या कहे, अल्लाह बारिक लना फीही व ज़िदना मिनहु। बच्चों को पहले पिलाने से पहले इस दुआ को पढ़ाएं। अल्लाह अकबर। बरकत की तो मेरे नबी ने इतनी दुआएं कर दी कि जब नया फल पकता ना तो मेरे नबी के पास जब वो फल लाया जाता तो मेरे नबी उसके लिए भी दुआ करते, अल्लाह बारिक लना फी समरिना व बारिक लना फी मदीनतिना व बारिक लना फी साइना व बारिक लना फी मुद्दिना। अल्लाह तो बरकत दे, हमारे फलों में बरकत दे, हमारे शहर में बरकत दे, हमारे सा और मुद में, मतलब हमारी सा और मुद क्या होता है, वो मुट्ठी के अंदर जो चीज भर के आ जाती है ना, पैमाना उसको कहते हैं, यानी पैमानों में बरकत अता कर दे। सा और मुद दो नबी में समान होने वाले दो पैमाने थे और हम अपने पैमानों में बरकत की नीयत से दुआ मांग सकते हैं। और ये चीज तो ये जो फलों की है ना, ये तो मैंने जो है ना खुद इस पे अमल किया। ऐसे ही बाग के अंदर जो है ना, बाग तो नहीं, घर में बस थोड़े से वो पौधे वगैरह लगाए तो उसके अंदर फल नहीं आ रहा था, वो अंगूर के और अंजीर के और ये थोड़े से जो पौधे लगाए और वो बस उसका फल पक ही नहीं रहा था, ना उसकी जो जड़ें उगती। और मुझे बड़ा ही दुख होता कि ऐसा क्यों है, इसको 2 साल होने वाले हैं। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन ऐसे ही नजरों से इस दुआ का जो है ना वो मेरी आंखों से गुजरी। मैंने कहा अल्लाह ये दुआ तो मैं पढ़ती नहीं हूँ, मैंने तो कभी बरकत की दुआ ही नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह फिर जब मैंने बरकत की दुआ की तो इतना अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह अपना करम किया कि वाकई में वो फल जो है ना वो पैदा होने लगा। बरकत बरकत। और फिर इसी में नहीं, जब किसी फल के खाने को दिल कर रहा हो और घर में लाने वाला कोई ना हो और हस्बैंड से कहें तो वो भी इनकार कर दें, क्या करे, बरकत की दुआ कर दे, या रब मुझे बरकत चाहिए, मुझे नेमतों में बरकत, थोड़ा हो तब भी दुआ। अभी तो भी हम एक आयत पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से अल्लाह ताला हमारे अल्फाज में बरकत अता कर दे कि हमने इस पारे को आज जो है खत्म भी करना है इंशाअल्लाह ताला। तो बरकत के लिए अल्लाह के रसूल एक दफा सैयदना आयशा सिद्दीका की जब शादी हुई तो नबी अकरम साहब के जब वो घर आई तो औरतों ने उनको बरकत की दुआ दी, अलल खैरी वल बरका व अला खैरी ताइर, तुम पर खैर और बरकत हो, तुम्हारा नसीब अच्छा हो। यह है नसीब अच्छा। और वालदैन दुनिया की सारी नेमतें दे देते हैं और खाला पुप्पो मामी सब कुछ देते हैं दुनिया के, लेकिन ये जो बरकत की दुआ भूल जाते हैं। हमें किसी ने सिखाई नहीं थी, ना हमें किसी ने दी और ना हम देते हैं। हाँ? क्या कहा था सैयदना सिद्दीका को औरतें क्या कहती है, अलल खैरी वल बरका व अला खैरी ताहिर। अल्लाहु अकबर। फिर नबी अकरम के पास छोटे छोटे बच्चे लाए जाते, आप उनके लिए बरकत की दुआ करते। हमने कहा कि भाई में कोई महबूब चीज देखी तो उसके लिए बरकत की दुआ करे, यानी जब तुम्हें ये पता चले कि वो उसका जो है माल बढ़ा हुआ है, वो मालदार है, उसके पास नेमत रवानी है, तो उसको दुआ दो बरकत की। क्या कहो, बारकल्लाहु लक फी अहली मालिक इन्नमा जज़ा सल्फी अल वफा वल हम्द। अल्लाह तेरे अहल और माल में बरकत अता कर, उठाना और तारीफ करना है। मतलब क्या, अल्लाह अकबर। देख रहे कितने छोटे छोटे चीजें। अल्लाह अकबर। फिर बेटे दुरूद इब्राहिमी की कसरत करना, ये भी बरकत और रहमतों का जरिया है। फिर कुछ चीजें भी बरकत हैं। कौन कौन सी चीजें बरकत होती हैं, कुरान मजीद, जिसका थामना, जिसका हाथ लगाना, जिसका इल्म सीखना बरकत। मुसलमान के नाम में बरकत है।
پھر مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی، بارش کا پانی بھی برکت ہوتا ہے، اور زمزم، دودھ بھی برکت میں ہے. اس لیے کبھی بھی ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے، رد نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ مہمان نوازی کو دودھ سے کرتا ہے تو دودھ کو پینا چاہیے. پھر سرید، شوربہ، اس کا ذکر آتا. کبھی شوربے والی ہنڈیاں پکائے تو کیا کہنا اس میں برکت دے، کیونکہ میرے سلام کر، سلام کا مہینہ، الحمدللہ، سحری کھانا، لیلۃ القدر، عید الفطر، عید الفطر الحمدللہ. اس کا مطلب ہے یہ جو ایک دن انشاءاللہ تعالی عید کا دن انداز نہیں کرتی. کل اگر ہمارا اللہ کی توفیق سے ختم ہوا پارا تو اگلے دن ہم عید کی تیاری کے حوالے سے لیکچر رکھیں گے کہ عید کی تیاری کیسے کریں اور عید کی تیاری میں کیا کیا چیزیں رکھیں. کیونکہ ہم کیا کرتے ذکر کرتے ہوئے جو رمضان کے مہینے میں کیا تو عید کے والے دن چاند رات کو سارا کچھ چھوڑ دیا، بھول گئے. اس کی تیاری کریں گے اور یہ تیاری ہم انشاءاللہ تعالی اگلے دن کریں گے جب ہمارا پارا ختم ہوگا، ساتھ دعا بھی کریں گے. تو یہاں پہ عید الفطر کی تیاری، عید الفطر شام اور یمن کے علاقے، مکہ اور مدینہ کے جو ہیں وہاں پہ وہ برکت ہوتے ہیں. پھر وادی طوا کا برکت جگہ ہے. پھر جو ہوتے ہیں کھجور کا درخت پر برکت ہے، زیتون کا درخت. تو کیوں نہ کرے ایسا کرے کہ چھوٹی چھوٹی کھجوریں، زیتون، اس کو گھر میں لگائے، برکت ہے نا اشیاء. اللہ اکبر. تو برکت کی تو اتنی دعائیں اللہ کے رسول نے کی ہیں کہ اگر آج ہم اسی سیشن میں رہے، برکت کو دیکھتے رہے، تو پھر ہمارا پارا جو ہے نا پیچھے رہ جائے گا. تو برکت، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بہت برکت والا ہے وہ جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. جب بھی انسان بے بس ہو جاتا ہے نا اور اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا کروں، اس وقت وہ یہ کہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ میں تو بے بس ہوں، میرے تو بس پہ کچھ نہیں ہے، تو قادر ہے، ہر چیز کا مالک تو ہے. زمین آسمان تیری، کاغذ قلم پینسل تیری، ہاں، ٹھوس مادی شاہ ہر چیز تیری، اور میں بھی تیرا، میرا جسم تیرا، اور کیا سب کچھ تو تیرا ہے. تو پھر میرا کیا ہے؟ میرا کچھ بھی نہیں ہے، میرا جسم بھی میرا نہیں ہے، میری خواہشات، میری آرزویں بھی میری نہیں ہے. تو پھر کیا کہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اور آیت نمبر 2 میں آسن عمل کا تذکرہ کیا. کیا آسن عمل کون سا ہوتا ہے؟ آسن عمل وہ ہوتا ہے جس میں انسان کی نیت میں اخلاص ہو اور سنت کے مطابق ہو. یعنی اللہ کے لیے کوئی کام انسان جب کرے تو آسن عمل بن جاتا ہے، اور نیت اس کی اچھی ہوگی تو آسن عمل بن جائے گا. تو اصل میں جو اخلاص ہے نا وہ کسی بھی عمل کی بنیاد ہے. اخلاص کسی بھی عمل کی بنیاد ہے. حسن بصری جو ہے نا وہ اتنا زیادہ اپنے اعمال کو چھپاتے تھے، یعنی نیکیاں کرتے وقت اعمال کو چھپانا، یہ اخلاص ہوتا ہے. ہم تو نیکیاں کر کر کے ڈنڈورا پیٹتے ہیں نا، سب کو پتا چلے اور سب کو بتاتے پھرتے. آپ کو پتا ہے میں نے قرآن کلاس شروع کی تھی اور میں تو قرآن پڑھتی ہوں، میں نے اتنا ترجمہ پڑھ لیا، اگلے دن ہی چھٹی، نظر لگ جاتی ہے نا بس اوقات. اور ویسے بھی حسن بصری کیا کہتے تھے کہ اپنے اعمال کو چھپانے کی فکر کیا کرو. اگر ان میں سے کوئی شخص قرآن حکیم جمع کرتا تو اس کے پڑوسی کو پتا نہ ہوتا، جمع کرنے سے مراد کیا، اس کو پڑھتا تو اس کے پڑوسی کو بھی پتا نہ ہوتا، اور اگر دین میں سمجھ بوجھ تو لوگ اس کو جانتے اور نہ ہوتے، اور اگر لمبی نماز پڑھتا تو اپنے گھر میں اور آج زمین پر. ایسے لوگ بس چاہتے کہ کچھ وہ چھپ کر کرے اور ہمیشہ کے لیے سب کے سامنے ظاہر ہو جائے، یہ چاہتے ہوں. تو کیا کہتے ہیں کہ جب قرآن کو پڑھتے تو کسی پڑوسی تک کو نہ پتا ہوتا، اور اگر جان لیتے اور لمبی لمبی نمازیں پڑھتے، چھپ چھپا کے پڑھتے کمروں میں جا کے. ہم تو سب کے سامنے پڑھتے ہیں لمبی نمازیں تاکہ ان کو پتا چلے کہ یہ نیک ہے. اللہ اکبر. داؤد بن ابی ہند نے 40 سال روزے رکھے اور ان کے گھر والوں کو خبر نہیں ہوتی تھی. اللہ اکبر.
اور اپنے ساتھ اپنے کھانا لے جاتے اور اسے راستے میں صدقہ کر دیتے اور شام کو واپس آتے روزہ افطار کرتے. کیسی بات ہے. 40 سال ایک دو دن کی بات نہیں ہے. اور جب ہم روزہ رکھتے ہیں سارے گھر میں ڈنڈورا پیٹ رہے ہوتے ہیں تو میں نہیں پتا روزہ ہے میرا روزہ ہے, میرے لیے یہ لے کے میرے لیے وہ لے کے فرمائشیں کرتے ہیں. 40 سال وہ روزہ رکھا, ان کے گھر والوں کو نہیں پتا. اللہ اکبر. عبدہ بن سلیمان کہتے ہیں ہم ایک جنگ میں عبداللہ بن مبارک کے ساتھ روم کے ملک میں تھے. پھر ہمارے دشمن سے مٹبھیڑ ہوئی. پھر جب دونوں جماعتیں ملی تو ایک شخص دشمنوں میں سے نکلا اور اس نے مقابلے کی دعوت دی. پھر ایک مسلمان نکلا, اس نے قتل کر دیا. پھر دوسرا مسلمان نکلا, اس نے قتل کر دیا. پھر دوسرا شخص دشمنوں میں سے نکلا, پھر اس کی طرف گیا, اسے قتل کر دیا. پھر تیسرے کی طرف گیا, پھر اسے قتل کیا. پھر لوگ بھاگے کہ دیکھیں وہ کون ہے, لیکن اس نے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا. عبدہ کہتے ہیں میں بھی ان لوگوں میں تھا. پھر میں نے کپڑا ہٹایا تو عبداللہ بن مبارک تھے. یعنی جنگ میں جہاد میں منہ چھپا کے دشمن پہ وار کرتا. کون؟ عبداللہ بن مبارک. ریا نہ آ جائے, دکھلاوا نہ آ جائے, کسی کو پتا نہ چلے. کہتے کسی کو پتہ ہی نہ چلتا کہ عبداللہ بن مبارک چھپ کے وار کرتے, پھر ایک کافر کو مارتے, پھر دوسرے کافر کو مارتے, اور جب شہید ہو جاتے ہیں کہتے میرا دل چاہا میں اس آدمی کو دیکھوں. جب میں نے کپڑا ہٹایا تو عبداللہ بن مبارک تھے. کیا ایسا اخلاص ہمارے اندر ہے کہ چھپ چھپ کی عبادات کی جائے؟ علی بن بکار بصرہ کہتے ہیں کہ میں ڈرتا ہوں کہ میں تصنع کروں اور اللہ تعالیٰ کی نظروں سے گر جاؤں. یعنی میں ریا کروں, میں دکھلاوا کروں اور میں اللہ کی نظر سے گر جاؤں. اللہ اکبر. زین العابدین رات کو اپنی پشت پر روٹیاں لاد کر مساکین کا طریقی میں پیچھا کرتے تھے. اپنی پشت پر روٹیاں لاد لیتے. وہ کہتے تھے کہ رات کی طریقی کا صدقہ رب کے غضب کو بجھا دیتا ہے. اہل مدینہ میں سے کچھ لوگ ایسے زندگی بسر کرتے تھے کہ انہیں پتہ نہیں ہوتا تھا کہ ان کا ذریعہ معاش کیا ہے. پھر جب علی بن حسین نے وفات پائی تو انہوں نے اسے گم پایا. یعنی جب وہ فوت ہو گئے تو ظاہر ہے صدقہ دینے والا کوئی نہیں تھا. تو وہ آ کے پوچھتے ہیں کہ کدھر ہے زین العابدین. تو گھر والے کہنے لگے تمہیں کیا کہنا ہے. اللہ. علی بن حسین نے جب وفات پائی تو انہوں نے کہا انہی کو کہا جاتا ہے نا, تو انہوں نے اسے گم پایا. تو کہنے لگے جب وہ اس کو غسل دینے لگے تو ان کے پشت پر نشانات تھے جو رات کو سامان لادنے کی وجہ سے ان کے جسم پہ پڑ چکے تھے. کسی کو نہیں پتا تھا. جب وہ لوگ صدقہ لینے کے لیے آئے تب گھر والوں کو پتا چلا کہ زین تو رات کو اٹھ کے چھپ چھپ کے صدقہ کرتا ہے. بیٹا کیا ہمارے اندر اخلاص ہے کہ ہم ایسے چھپ چھپ کے نیکیاں کرتے ہیں یا ہم دکھاوے کے ساتھ کرتے ہیں؟ اعمال کا چھپانا کب ضروری ہوتا ہے؟ جیسے کیا اللیل میں خشوع ہو تو چھپ کے کرے. جن اعمال کا چھپانا سنت ہے اس کو چھپا کے کیا جائے, اور جن اعمال کا ظاہر کرنا سنت اس کو ظاہر کیا جائے. جیسے نماز با جماعت پڑھنا, نماز جمعہ پڑھنا, اس کو تم چھپا کے نہیں کر سکتے نا. اور جب ہمیں رہا کا اندیشہ ہو تو ہمیں اپنا عمل چھپا کر کرنا چاہیے. اگر ہمیں یہ وہ عمل ہے, اگر ہم دیکھیں تو یہ کیا ہوتا ہے, یہ ہے وہ گناہ جاریہ. کون سا گناہ جاریہ آج ہم دیکھ رہے ہیں؟ جو ریا کر کے عمل کیا جائے. کیونکہ جو ریا کر کے ہم نے عمل کر لیا کسی کو خوش کرنے کے لیے تو وہ ہو سکتا ہے ہمارے لیے تو وہ کیا بن گیا, جاری ہو ہی گیا, مرنے کے بعد بھی جاری رہے گا. وہ کیسے؟ عمل غلط ہو گیا نا, اور طریقہ کار غلط ہو گیا. اللہ اکبر. مرنے کے بعد نیکی نہیں ملے گی نا کچھ بھی. یہ وہ گناہ جو ہم ایک رواج قائم کر گئے کہ ہمارے دیکھا دیکھی لوگ بھی ایسے کرے کہ اپنی نیکی کا اظہار کرے. بس وقت بچے بھی تو سیکھتے ہیں نا والدین سے, اور اگر والدین سے بچوں نے یہی سیکھا ہے کہ نیکی تو دکھا کے کرنی چاہیے, اور وہ ماں ہی کے نقش قدم پہ اولاد چلتے ہوئے نیکیاں دکھا کر کرے, دل میں ریا آئے. بس وقت ایسا ہوتا ہے نا کہ جب ہم کسی بڑے کو دیکھتے بچے کو کیا کہتے ہیں, بیٹا آگے ہو کے پیار لو. اچھا, جب وہ بچہ پیار لینے کے لیے جاتا ہے تو کیوں ماں کہتی ہے جاؤ جاؤ اس میں تمہارے لیے فائدہ ہے,
بڑوں کی عزت کرو گے، اس میں فائدہ ہے. فائدہ کیا؟ اس سے کوئی نہ کوئی غرض ہوگی. تو بچے کے اندر تو گرا بن جاتی ہے پھر کیا کہ اچھا نیک عمل اس لیے، یہ کوئی نیک عمل تو نہ ہوا، یہ تو پھر دنیا کے لیے ہوا، تو یہ کیا بن گیا پھر میرے لیے اور آپ کے لیے؟ اخلاص نہیں تو کوئی فائدہ نہیں. اور اگر یہ کہہ کے ہم کہیں گے کہ بیٹا بڑوں کی دعا لینا باعث برکت ہے، بڑوں کا ہونا بابرکت ہوتا ہے اور بڑوں کی عزت کرنی چاہیے، تو یہ ہے سنت عمل. بات پھر وہی ہے کہ الفاظ کے بدلنے سے نیکی کا رخ بدل جاتا ہے، الفاظ کے بدلنے سے، نیت کے بدلنے سے اخلاص کا رخ بدل جاتا ہے. اللہ اکبر. اور اگر صدقہ کرنے سے بھی ریاکاری کا خدشہ ہوتا ہے تو اس کو چھپا کر دیا جائے. کسی کو نہ، زین العابدین صدقہ ہی تو کرتے تھے راتوں کو اٹھ کے، اور کندھوں پہ لاد لاد کے سامان لے جاتے تھے، تو کسی کو نہیں پتا تھا. راتوں کو چھپ کے نیکیاں کرنے والے. اور پتہ کب چلا؟ جب فوت ہوئے اور جب ان کے جسم پہ نشانات دیکھے گئے، تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے تجھے پیدا ہی اس لیے کیا تھا، تیری زندگی کو اس لیے پیدا کیا تھا تاکہ تو اچھے اعمال کر سکے. آسان عمل میں یہ دونوں چیزیں آئیں گی، سنت کے مطابق اور اللہ کے لیے. اور اخلاص، وہی نا اخلاص اللہ کے لیے ہی کرنا. اللہ اکبر. چھپ چھپ کے نیکیاں کرنے والا بننا ہے. اور پھر آیت نمبر 10 میں کہا گیا وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. اور وہ کہیں گے اگر ہم سنتے ہوتے یا سمجھتے ہوتے تو بھڑکتی آگ والوں میں نہ ہوتے. کیا کہا جا رہا ہے؟ اگر ان کا سننا اور ان کا سمجھنا ہوتا درست تو وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں نہ ہوتے. تو یہ جو دو چیزیں ہیں، سننا اور کیا، سن رہے ہیں ہم بھی اور ہم بھی سمجھ رہے ہیں نا. ہمارا سننا اور سمجھنا کیسا ہے؟ یہاں پر وہ خسرت کریں گے اہل جہنم جب انہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا. کاش کہ ہم سن لیتے اور سمجھ لیتے. تو سننا اور سمجھنا یہ وہ کیفیات ہے جو انسان کی ہدایت کے لیے بڑی اہم ہے. سننے بغیر ہم سمجھ نہیں پائیں گے اور سمجھے بغیر سن نہیں پائیں گے. دونوں چیزیں ضروری ہیں. تو اس وجہ سے یہ جو ایک بتائے گی نا کہ وہ حسرت کریں گے، تو اپنے سننے پہ غور کرنا ہے ہم نے کہ میرا سننا کیسا ہے، اور اپنی جو ہے وہ سمجھ پہ غور کریں گے، کیا میں سمجھ بھی پا رہی ہوں کہ نہیں. کاش ہم سن لیتے یا سمجھتے تو ہم دوزخ میں نہ ہوتے. کاش بیچارے خسرت کریں گے. کاش. اتنا ضروری سننا، کیونکہ رشتوں ہدایت کے سارے راستے خود ہی آپ اگر انسان اپنے آپ پہ بند کر لے، نہ ہم اللہ کی نازل کردہ آیتوں کو غور سے سنے اور نہ اپنے عقل کو کام لا کر انہیں سمجھنے کی کوشش کرے، تو ہم دنیا میں اس طرح دندناتے پھرے اور گناہوں کا ارتکاب کرتے رہے، تو جب موت آئے گی تو کیا اللہ کے سامنے حاضری کے لیے جنت میں جائیں گے؟ جنمی اللہ کی رحمت سے دور کر دیے جائیں گے. ہم نے اپنے سننے کی کیفیت اور سمجھنے کی کیفیت کو بڑھانا ہے، کیونکہ یہ اس کے لیے خسرت کا باعث ہوگی. اب ہم نے بھی جو اتنا الحمدللہ 29 پارہ تک آگے کیا سنا کہ صرف نظر انداز کر دیا، کیا سمجھنے کی بھی کوشش کی، یہ نہ ہو کل کے قیامت کے لیے ہمارے لیے بھی حسرت کا باعث بن جائے. اللہ نہ کرے، کیونکہ یہ ہدایت کو لیے بہت اہم ہے. اور جیسے رب العزت نے آیت نمبر 32 کے اندر یہ کہا، 22 کے اندر کہا قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. کہہ دے وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، تم کم ہی شکر کرتے ہو. کان، آنکھیں اور دل، کیا کہا گیا؟ ان کے بارے میں سوال ہوگا. اب دیکھیں اس میں بھی کیا آ گیا؟ کان، آنکھیں. کان کیا ہے؟ سننا. سننے کا ذکر 2 دفعہ سورۃ الملک میں کیا گیا. یعنی اللہ رب العزت کہتے تم تو سنتے بھی ہو نہ سننے کے برابر، دیکھتے بھی ہو نہ دیکھنے کے برابر، اور دل میں تمہارے خیال تک نہیں اترتا، تم بدلنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. نہ کانوں سے حق بات سنتے ہو، نہ آنکھوں سے دیکھ کر عبرت پکڑتے ہو، اور نہ دل سے اس کی توحید کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہو. اور بے شمار نعمتوں میں سے اللہ نے ان 3 نعمتوں کا ذکر کیوں فرمایا؟ کہ یہ تینوں نعمتیں علم کے ذرائع ہیں.
ان کے ذریعے سے آدمی حق تک پہنچتا ہے. اور یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ خطاب کافروں سے کیا کیا جا رہا ہے؟ تم تو کم ہی شکر کرتے ہو، بالکل نہ شکرے ہو. اور نہ شکروں کی صفت بھی یہاں پر بتا دی گئی. نہ شکرہ انسان کب اس کے اندر صفت آتی ہے نہ شکرے پن کی؟ جب وہ سننے سمجھنے یعنی کان آنکھ اور دل کی نعمت کو استعمال ٹھیک نہیں کرتا تو پھر اس کے اندر نہ شکرہ پن آنے لگ جاتا ہے. تو شکر پیدا کرنے کے لیے پھر کیا کریں گے؟ ان تینوں نعمتوں کا استعمال درست کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اپنی آئندہ یہ جو 3 نعمتیں ہیں جن کے بارے میں سوال بھی ہونا ہے اس کے استعمال کو ہم درست کر لیں. اللہ اکبر. پھر اس کے علاوہ اور کیا کہا جا رہا ہے سورۃ الملک میں جو سب سے آخر میں جو چیز آ رہی ہے، قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. کہہ دے کیا تم نے دیکھا اگر تمہارا پانی گہرا چلا جائے تو کون ہے جو تمہارے پاس پانی بہتا ہوا لائے گا؟ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مشرکین کو یہ بات بتائی ہے کہ تمام نعمتیں بندوں کی اس ذات واحد کی طرف سے ملی ہیں. ساری نعمتیں بالخصوص پانی جس کے ذریعے سے اللہ نے تمام زندہ چیزوں کو پیدا کیا ہے. ساری زندہ چیزیں کدھر سے پیدا ہوئی ہیں؟ پانی سے. انسان کی تخلیق بھی کیسے ہوئی؟ پانی سے. اگر اللہ اس پانی کو زمین کی آخری تہہ میں پہنچا دے تو اس کے سوا کون ہے جو تمہیں صاف و شفاف پانی عطا کرے؟ کوئی ہے؟ اگر پانی زمین کے اندر گہرا ہو جائے تو کوئی ہے؟ تو پانی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ایک عظیم نعمت ہے. اس پر ہر جاندار کا انحصار ہے، ہر جاندار کا. اس لیے ہم پر یہ لازم ہے کہ پانی کی اس نعمت پہ شکر ادا کریں. اور کسی بھی نعمت کے شکر کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ دل میں نعمت کا اعتراف ہونا چاہیے، زبان سے اس کا اظہار ہونا چاہیے اور اللہ کی اس شکر گزاری کے لیے اس پانی کا استعمال درست کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اگر تم شکر کرو گے میں تو اور دوں گا اور اگر میری نعمت کی ناقدری کرو گے تو پھر میری سزا تو بہت سخت ہے. تو پھر پانی جیسی نعمت کو ضائع کرنا چاہیے؟ اس وقت دنیا میں انسانوں کی کثیر تعداد صاف پانی سے محروم ہے اور آلودہ پانی کے استعمال سے بیماریاں اور اموات واقع ہو رہی ہیں. کیا کبھی ہم نے صاف پانی پہ شکر ادا کیا ہے؟ اب دنیا میں 1.1 بلین افراد ہیں جو دنیا کی کل آبادی کا 6واں حصہ ہے. صاف پانی تک رسائی نہیں ہے اور ایک اندازے کے مطابق جو ہے وہ 2030 تک دنیا کی آدھی آبادی پانی کی کمی کا شکار ہو جائے گی. آلودہ پانی کے استعمال سے پیدا ہونے والی بیماریوں کی وجہ سے دنیا میں ہر 20 سیکنڈ میں ایک بچہ ہلاک ہو جاتا ہے. کبھی سوچے اس پانی کے بارے میں جو ہم پیتے ہیں، جو منرل واٹر ہم اپنے گھروں میں ہم نے لگا لیے، ڈسپینسر لگا لیے کہ شکر کرتے ہیں؟ اور قلت کی وجوہات کیا ہیں؟ بارش کا کم ہونا، گلوبل وارمنگ، پانی کی بڑھتی ہوئی مانگ، زیر زمین پانی کی مقدار کا کم ہو جانا. اور پاکستان میں پانی کی کتنی قلت ہے. بعض علاقے ایسے جہاں پر پانی ہوتا ہی نہیں، وہ بارش کے پانی کو وضو کی صورت میں جمع کر کے استعمال کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ سیدنا عبداللہ بن عمر کہتے کہ سیدنا سعد وضو کر رہے تھے تو اللہ کے رسول پاس سے گزرے، فرمایا یہ کیا اسراف ہے؟ انہوں نے کہا کیا وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگرچہ تم بہتے دریا پر ہو، یعنی تم تو پانی کو کھول کے یوں وضو کر رہے ہو جیسے بہتا دریا ہے. اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک ساتھ تقریباً 2.5 لیٹر پانی سے وضو سمیت غسل بھی فرما لیا. اللہ اکبر. بیٹا پھر یہ پانی جیسی نعمت کا یہاں پہ خاص طور پہ تذکرہ کیا گیا ہے. کتنی چیزوں میں پانی استعمال ہوتا ہے؟ سبزیاں، پھل دھونا، وضو کرنا، غسل کرنا، برتن، کپڑے، صحن، گاڑی، پودے اور کیا کیا چیزیں اس میں تو بیان بھی نہیں کر سکتے ہم. تو پانی کی نعمت کا استعمال. اور پھر ایک بڑی خوبصورت چیز اگر ہم دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر جو ایک اللہ اختتام کر رہا ہے سورت کا پانی پہ، تو پانی پلانا بہترین صدقہ ہے. پانی پلانا بہترین صدقہ ہے. وہ کون سے عورت تھی جس نے کتے کو پانی پلایا؟
تو اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی نے پانی پلایا، اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ تو انسانوں کے علاوہ پرندوں کو بھی پانی پلانے پہ اجر و ثواب ہے، جانور کو پانی پلانے پہ بھی اجر و ثواب ہے۔ تو پیاسے کو پانی پلانا جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ہے۔ جو پیاسے کو پانی پلاتے، تو کبھی بھی گھر میں جب کوئی داخل اور پانی مانگے تو یہ مت کہیں میں تو تھکی ہوئی ہوں، میرے سے اٹھا نہیں جاتا، آپ خود ہی پیئے، جا کے پی لیں۔ نہیں، اگر ہم نیکیاں چاہتے ہیں تو پانی کی اس نعمت پہ اس پہ فوراً اٹھیں۔ اس لیے تو جب ہمارے بڑے تھے وہ ہماری کیا تربیتیں کرتے تھے، جب کوئی بڑا گھر آتا تو ہماری مائیں اٹھ کے پانی پلاتی۔ کیوں؟ اسی وجہ سے کہ پانی پلانا ایک صدقہ ہے، بہترین اجر ملتا ہے۔ برا بن عازب کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے، جنت میں جانا چاہتا ہوں، مجھے عمل بتائیے۔ آپ نے فرمایا تمہاری بات تو مختصر ہے لیکن تم نے سوال بہت پوچھ لیے۔ اللہ اکبر، یعنی ایک چھوٹا سا سوال نہیں ہے جو تم نے کہا جنت چاہیے، عمل بتائیے کیا کروں۔ تو آپ نے کہا اچھا ایک گردن کو آزاد کرو، یعنی غلام کو آزاد کرنا۔ دیہاتی نے عرض کیا کیا یہ دونوں باتیں ایک ہی نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، غلام آزاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تو اکیلا سے آزاد کرائے، اور گردن آزاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تو اس پر آزادی میں حصہ ڈالے، یعنی جنت میں لے جانے والی دوسری بات۔ پھر کیا کہا؟ پھر آپ نے کہا یہ جو دودھ دینے والا جانور ہے نا جو تیرے پاس ہے، اس کو عارضی طور پر کسی کو دے دے، یعنی صدقہ کر دے۔ دودھ بھی کیا ہے؟ پانی کی ہے نا، مشروب ہے۔ تیسری بات آپ نے کہی اپنے ظالم مزاج رشتہ داروں کے ساتھ نرمی کا سلوک کر، جو تجھ پر سختی کرتے ان سے نرمی کر۔ اور پھر کیا کہا؟ بھوکے کو کھانا کھلا۔ پھر کیا کہا؟ پیاسے کو پانی پلا، نیکی کا حکم دے، برائی سے روک، اور کہا خیر اور بھلائی کی بات کے علاوہ اپنی زبان کو کسی ہر کام کے لیے روک لے، ہر بری بات کے لیے روک لے۔ یہ وہ اعمال ہے جو کرے گا تو جنت میں چلا جائے گا۔ تو اس میں ایک کون سا عمل بتایا گیا؟ پانی۔ تو پھر ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے؟ یہ جو نعمت کا استعمال پانی کا، اس کی قدر کرنی ہے۔ وضو کے بارے میں بھی حدیث ہم نے پڑھ لی، اور ہم کتنا اسراف کرتے ہیں پانی میں۔ تو پانی کی قدر کیجئے، اور اللہ رب العزت نے جو پانی کی نعمت کا تذکرہ اس لیے کیا کہ ہم اس کی نعمت کو پہچان سکیں۔ سورۃ القلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا خَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ نون، قسم ہے قلم کی اور اس کی جو وہ لکھتے ہیں کہ تو اپنے رب کی نعمت سے ہرگز دیوانہ نہیں ہے، اور بے شک تیرے لیے یقیناً ایسا اجر ہے جو منقطع ہونے والا نہیں، اور بلا شبہ یقیناً تو ایک بڑے خلق پر ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ القلم کا آغاز قلم کی قسم کھا کر کیا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ قلم کیا ہے؟ ایک مخلوق ہے۔ قلم سے کیا کیا جاتا ہے؟ لکھا جاتا ہے۔ ولید بن عبادہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اسے کہا لکھو، چنانچہ قلم نے وہ سب کچھ لکھ دیا جو ابد تک ہونے والا تھا۔ تو قلم سے لکھنے والے کون تھے؟ فرشتے۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ قلم اور ان فرشتوں کی قسم جو آپ نے کھائی ہے نا، جو وہ قلم جو لوح محفوظ میں ہے، اور وہ قلم جس سے وہ قرآن لکھ کے نقل کر کے اللہ کے رسول کے دل مبارک پہ اتارتے تھے۔ اور تیسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ نزول قرآن کے بعد صحابہ کرام کے پاس جو وہی قلم ہوتے تھے جس سے وہ لکھا کرتے تھے۔ اور چوتھا مطلب جو مورخین آج بھی اپنے قلم کے ساتھ داستان حیات قلم کرتے ہیں اور اوراق پر ثبت کرتے ہیں، ان کے قلموں کی قسم کھائی گئی۔ اور آج کا طالب علم، کیا آج ہم نے قلم پکڑے ہیں؟ ہمارے پاس قلم؟ کیا ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی ساتھ ساتھ اہم پوائنٹس نوٹ کریں؟ تو اللہ رب العزت نے قلم کی قسم کھائی کہ قسم ہے اس کی جو وہ لکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی یہ قلم بھی کل کو قیامت کے دن گواہی دے گا، اور آپ کے ہاتھوں کی سیاہی جو کبھی کبھار اس قلم سے ہاتھوں پہ لگ جاتی ہے
وہ سیاہی بھی برکت والی ہے جس پہ اللہ کا نام لکھتے ہوئے وہ ہاتھوں پہ لگ جائے، اللہ کا کلام سیکھتے ہوئے ہاتھوں پہ لگ جائے، اس سیاہی کی بھی عزت اور بابرکت سیاہی ہے۔ تو کبھی بھی یوں نہ بیٹھا کرے، ہمیشہ جو طالب علم ہوتا ہے وہ لکھتا ہے، اس کے ہاتھ میں کاپی پینسل ہوتی ہے، وہ قلم سے، اور قلم کا لکھنا چونکہ بابرکت ہے تو اپنے ہاتھوں کو بابرکت بنائیں، اپنی انگلیوں کو بابرکت بنائیں، اور اس قلم کو بابرکت بنائیں۔ جو کرم اللہ کا کلام لکھے تو اللہ رب العزت نے قسم کھا کر اپنے رب کی نبوت کا، آپ کے رب نے جو نبوت دی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس پہ جو وحی اتاری تھی اس کی قسم کھائی ہے کہ آپ مجنون نہیں ہیں، آپ دیوانے نہیں ہیں، آپ تو بلند اخلاق پر فائز ہیں۔ آپ کا اخلاق کیا تھا؟ سیدنا عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کا اخلاق کیا، تو آپ نے کہا، سیدنا عائشہ نے، کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ قرآن اللہ کے رسول کا اخلاق ہے، اور ہمیں اتنے یہ سیرت طیبہ سے یہ مثالیں ملتی ہیں اخلاق کی۔ سیدنا انس کہتے ہیں کہ ایک دن ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم جا رہے تھے، آپ نے نجران کی بنی ہوئی موٹی حاشے والی چادر اوڑھ رکھی تھی، اتنے میں ایک دیہاتی آپ کے پاس آیا، اس نے آپ کی چادر کو بہت زور سے کھینچا۔ سیدنا انس کہتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کو دیکھا کہ زور سے کھینچنے کی وجہ سے موٹے حاشے نے اس پر نشان ڈال دیے، یعنی وہ نشان پڑ گئے، اس نے کھینچا دیہاتی نے، تو اس دیہاتی نے کیا کہا، اے محمد اللہ کا جو مال آپ کے پاس اس میں سے مجھے بھی دیجیے، تو آپ اسے مسکرائے، میں اور آپ ہوتے اور ہماری کوئی چادر کھینچ لیتا، غصہ آتا، تھپڑ بھی مارتے اور برا بلا بھی کہتے، کہ میرے نبی کا اخلاق دیکھیں۔ ہمارا اخلاق ہمارے بچوں کے ساتھ کیسا ہے؟ بچے بس اوقات اگر دوپٹے کھینچ لیں، ماں کو تنگ کرے تو ہم کیا کہتے ہیں، دور ہو جاؤ، ایسے کہتے ہیں نا کہ ہمارا اخلاق یہ ہے۔ میرے نبی کا اخلاق کیا تھا؟ حالانکہ نبی تھے، وہ حق رکھتے تھے، ڈانٹ سکتے تھے، لیکن نہیں کہا، کچھ بھی نہیں کہا، مسکرا لیے۔ اللہ اکبر، میرے نبی کا اخلاق۔ اور سیدنا عائشہ کہتی ہے کہ بنو زریق کی جو قبیلہ کی ایک عورت تھی، اس نے میرے نبی پر جادو کر دیا، اور آپ کو خواب کے ذریعے بتا دیا گیا کہ جادو جو ہے وہ کس نے کیا، لبید بن عاصم کی جو بہن تھی اس نے کیا تھا۔ تو جب بتا دیا گیا تو یہ بھی بتایا گیا کہ جادو کس جگہ پہ تھا، تو ایک زروان کنویں کے اندر تھا۔ تو سیدنا عائشہ کہتی ہے کہ اس کنویں کا پانی ایسا ہوگا جیسے مہندی گھول کے ڈال دی گئی ہو، اللہ اکبر، جادو کی وجہ سے۔ اور کھجور کے درخت کی چوٹیاں ایسے معلوم ہو رہی تھی جیسے شیطانوں کے سر ہے، یعنی یہ جادو جو اتنا چل جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کچھ نہیں ہوتا، جب ہم اذکار نہیں کرتے، حفاظت کی دعائیں نہیں پڑھتے، تو پھر حسد کی نظر، بری نظر انسان کو لگ جاتی ہے، جیسے اللہ کے رسول کو پہ جادو کیا گیا، تو کہنے لگے کہ اللہ کے رسول نے اس کو نکلوایا، پھر اللہ نے ان کو عافیت اللہ کے رسول کو دی، لیکن کیا آپ نے اس کو معاف کیا؟ اللہ اکبر، اتنا اخلاق، اللہ اکبر، کہ اللہ کے رسول معاف کر دیتے تھے نا اتنے بڑے بڑے کام کرنے والوں کو بھی۔ اور آپ نے کبھی بھی کسی کے لیے بددعا، اپنا ذاتی انتقام تو کبھی نہیں لیا، نبی کا اتنا اخلاق تھا، اللہ اکبر۔ جابر بن عبداللہ کہتے کہ جب عبداللہ بن ابی کو قبر میں داخل کر دیا گیا تو اللہ کے رسول اس کی قبر پر تشریف لائے، آپ کے حکم سے اس کو باہر نکالا گیا اور آپ کے گھٹنوں پر رکھ دیا گیا، آپ نے اس پر دم کرتے اسے اپنی قمیض پہنائی، اور اللہ کی خوب جاننے والا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی کہ آپ نے کبھی بھی اپنی ذات کی خاطر انتقام نہیں لیا۔ عبداللہ بن ابی کون ہے؟ منافق ہے، منافق، نبی کو تنگ کیا کرتا تھا، تنگ کرتا تھا، منافقت تھی اس کے اندر، کتنا، میں نے یہ نہیں بتایا کہ اس کے ساتھ انجام کیا ہو، یہ کہا کہ اس کو باہر نکالا گیا، اس کو اللہ کے رسول نے قمیض بھی پہنائی، یعنی وہ جو کفن ہوتا ہے نا، اللہ اکبر۔ ذرا دیکھیے بیٹا، یہ میرے نبی کے اخلاق نہیں تو کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے کبھی کسی کو نہیں مارا، نہ بیوی کو، نہ خادم کو، مگر ہاں آپ اللہ کی راہ میں جہاد کیا کرتے تھے، یعنی جہاد میں آپ تلوار اٹھاتے تھے، ورنہ آپ نے کبھی کسی کو نہیں مارا۔
ابو ہریرہ کہتے کہ ایک دیہاتی مسجد میں آ کر پیشاب کرنے لگا، لوگوں نے اسے پکڑ لیا، لوگ اور اللہ کے رسول نے اسے فرمایا اس کو چھوڑ دو اور اس کے پیشاب پر ڈول پانی ڈال دو، اس لیے کہ تم آسانی کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو، سختی کرنے والے بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ صحابہ کرام کو غصہ آیا نا، اللہ اکبر، لیکن اللہ کے رسول نے کچھ نہیں کہا۔ میرے نبی کے ساتھ بد زبانی کی جاتی، مارے میرے نبی کو پڑتی، اور بازاروں میں ان کے لیے شور کیا جاتا، میرے نبی کے ساتھ بد کلامی کی جاتی، لیکن میرے نبی کی زبان سے کبھی ایسے الفاظ نہیں نکلتے تھے۔ آج ہم سے کوئی بدتمیزی کرتا ہے تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ تم ہوتے کون ہو مجھ سے ایسے بات کرنے والے۔ سیدنا انس کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، 10 سال آپ نے مجھے کبھی اف تک نہیں کہا، کبھی یہ نہیں پوچھا یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ پھر آیت نمبر 10 میں کہا گیا وَلَا تُطِيعُ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ حَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ، اور تو بہت قسمیں کھانے والا، ذلیل کا کہنا مت مانو۔ اللہ اکبر، جو قسمیں کھانے والے ہوتے ہیں وہ ذلیل ہوتے ہیں، ذلت والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ذلت عطا کرتا ہے دنیا اور آخرت میں، جھوٹی قسمیں کھانے والے۔ اور جو بہت تانا دینے والے ہیں، چگلی میں بہت دوڑ دھوپ کرنے والا ہے، خیر کو بہت روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، سخت گناہ گار ہے، سخت مزاج ہے، اس کے علاوہ بدنام ہے، اس لیے کہ وہ مال اور بیٹوں والا رہا۔ جب اس پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہے تو کہتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کی نشانیاں ہیں، جلد ہی ہم اسے داغ لگائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو قسمیں کھانا ہے نا، بات بات پر جھوٹی قسم کھانا، یہ کس چیز کی علامت ہے؟ ذلیل ہونے کی، ذلت کی۔ یعنی زیادہ قسمیں والا انسان جو ہوتا ہے نا، زیادہ قسمیں کھانے والا، وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے ذلت۔ وہ خود بھی گرتا ہے، دوسروں کی نظر میں بھی گرتا ہے اور اللہ کی نظر میں بھی گر جاتا ہے، یہ ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کو ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اتنی بڑی آیات جھوٹ بولنے والوں کے لیے۔ اور پھر آگے کیا کہا؟ حماز مشاء بنمیم، جو لوگوں کی چگلی کھاتا ہے۔ چگل خور کے بارے میں کیا کہا گیا؟ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، چگل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ چگلی کیا ہے؟ ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، لگائی بجائی کرنا، لوگوں میں فساد پھیلانے کے لیے ایک دوسرے کی باتیں بتانا، تاکہ یہ جب بات کرے تو دونوں کے درمیان فتنہ اٹھے، لڑائی جھگڑا اٹھے، اور آپس میں ساری میل ملاپ دوستیاں ختم۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے ایک مرتبہ مدینہ یا مکہ کے ایک باغ میں تشریف لے گئے، آپ نے 2 آدمیوں کی آواز سنی جنہیں ان کی قبر میں عذاب ہو رہا تھا۔ آپ نے فرمایا ان دونوں کا عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ ایک تو کیا کرتا تھا، پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چغل خور تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے اسماء بنت زید سے کہا کہ میں تمہیں بہترین افراد کی نشاندہی نہ کرا دوں کہ بہترین لوگ کون سے ہیں؟ تو اسماء نے کہا اللہ کے رسول کون سے لوگ جو بہترین ہیں؟ آپ نے کہا انہیں دیکھ کے اللہ یاد آ جائے۔ پھر آپ نے کہا کیا میں تمہیں بدترین افراد کے بارے میں خبر نہ دوں؟ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا تم میں سے بدترین وہ افراد ہیں جو دوستوں میں فساد ڈلوانے کے لیے چغل خوری کرتے ہیں اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں۔ پھر آگے کہا کہ مناع للخیر معتد اثیم، یعنی نیک کاموں سے روکنا، یہ بھی بہت بری خصلت ہے۔ اتل کے معنی جو ہوتا ہے نا، اتل بعد ذالک زنیم سے کیا مطلب؟ اتل کے معنی تو بد کو، سخت دل، اکھڑ مزاج۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں اکھڑ مزاج ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس میں، تو اللہ رب العزت کو ایسے لوگ نہیں پسند ہے جو سخت دل ہے، جن کے دل ہی نہیں نرم ہوتے، وہ اکھڑ مزاج ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں تمہیں جنتی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو کہا گیا اللہ کے رسول کون سے لوگ ہیں؟ آپ نے کہا جو عاجز اور ضعیف ہے، عجز اختیار کرنے والے، عاجزی اختیار کرنے والے، اور جب وہ اللہ کی قسم کھاتے ہیں تو اس کو پوری کرتے ہیں۔ اور آپ نے کہا کیا میں تمہیں جہنمی لوگوں کی وصف نہ بتاؤں؟ آپ نے کہا ہر اکھڑ مزاج، اللہ اکبر، تکبر کرنے والا،
जहन्नुम में जाएगा। भारी जिस्म वाला, भारी जिस्म से मुराद के खा खा के जिस्म को फरबा कर लिया, लेकिन अल्लाह की अताअत नहीं करता, हराम खाता है। अल्लाह अकबर। और अल्लाह के रसूल ने कहा क़यामत के दिन अल्लाह के नजदीक मर्तबा के लिहाज से बदतर शख्स वो होगा जिसकी बुराई से बचने के लिए लोग इससे मिलना छोड़ दें। यानी वो इतना बुरा है, इतनी बदजुबानी करता है कि लोग उससे बचते हैं। जहां कहीं वो नजर आ जाए ना, वो आंखें चुराते हैं कि मेरी इसके साथ टाकरा ना हो जाए, ये तो ऐसा बंदा है कि ये बस। अल्लाह ताला में बचा के रखे। अल्लाह अकबर। जैसे हम ये बात कर रहे थे ना कि पारा इतना अहम है कि मेरा ये बिल्कुल नहीं दिल चाह रहा कि मैं इन आयात को आपको दिए बगैर आगे गुजर जाऊं, क्योंकि अब तो अल्हम्दुलिल्लाह एंड, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आप लोग भी नहीं थकेंगे, क्योंकि ताक रात भी है और आप लोग जो है वो साथ देंगे। फिर आगे अगर हम चले सूरतुल कलम में, तो इसमें एक बाग वालों का किस्सा सुनाया गया। और बाग वालों के किस्से को अगर हम मुख्तसर बयान करें, तो बाग वालों के किस्से में ये कहा जा रहा है कि इंसान का जो एक तकब्बुर है, मैं अगर उसको देखा जाए तो किस हद तक वो होती है, तकब्बुर किस हद तक होता है, यानी हर मुमकिन वो कोशिश करता है अपने आप को बड़ा साबित करने की। तो आयत नंबर 17 से लेकर 33 तक मसलसल तसलसल के साथ 17 से 33 सूरतुल कलम की, इसके अंदर बाग वालों का किस्सा सुनाया गया है। क्या कहा गया है इस आयत के अंदर? ये कहा जा रहा है कि एक शख्स था जिसका एक बाग था और भरपूर फसल उसका बाग देता था। इस शख्स का दस्तूर यह था कि जब भी फल की फसल उठाता तो उसके 3 हिस्से करता। एक हिस्सा तो खुद अपने घर की जरूरत के लिए रखता, दूसरा हिस्सा अपने करीबी रिश्तेदार और हमसायों में तकसीम कर देता, और तीसरा हिस्सा फुकरा और मसाकीन में बांट देता। इसकी सखावत की वजह से इसका बाग सबसे ज्यादा फल देता। आज हम भी कर सकते हैं इससे। 1000 का नोट अल्लाह ने दिया, हाँ, उसमें से कुछ हिस्सा अल्लाह के लिए निकाल दे, कुछ हिस्सा थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, क्योंकि ज्यादा तो हमारे अंदर वो इतनी वुसअत ही नहीं ना। चले अगर ज्यादा देना चाहिए ज्यादा दे दे, थोड़ा सा रिश्तेदारों के लिए रखे, अल्लाह के लिए निकाल दे। हम तो कहेंगे बस 1000, वो तो ज्यादा रकम हो तो फिर ही है ना। लेकिन जिसके अंदर नियत में इखलास है ना, वो तो 100 के भी 3 हिस्से कर सकता है, वो तो 10 रुपए की भी 3 था। इसकी आदत थी ना। कहते जब ये शख्स इंतकाल कर गया तो उसके बेटों को ख्याल आया कि हमारा बाप तो सारी उम्र इस बाग की फसल को इधर उधर तकसीम करके अपनी कमाई यूं ही लुटाता रहता था और जिंदगी भर मुफलिस ही रहा। अब ये क्या होगा? बाग तो हमारा है, बाप तो मर चुका, इस पर हमारा हक है। चुनाचा हम क्या करेंगे? उन्होंने आपस में ये तय कर लिया कि जब कटाई का मौका आएगा तो रातों रात ही कर लेंगे, ताकि ना गरीब मस्कीन आए, ना हमें तंग करें और ना हम बुरे बने। देखिए जरा 3 चीजें कितनी अहम है। बुरा भी ना बने। बस औकात हम अपनी काम वाले को आगे क्या कह देते हैं, आप जाके उसको कह दो कि नहीं है। क्यों कहते हैं? हम बुरा नहीं बनना चाहते ना, और हम ये भी चाहते इज्जत भी रहे और झूठ भी बोलते। अल्लाह अकबर। तो यहाँ पर इन्होंने भी यही कहा और उन्होंने इस बात पर कस्में खाई कि ऐसा ही करेंगे, और उन्हें अपनी स्कीम पर इस कदर वसूख था, यानी जो वो प्रोपेगेंडा बना रहे थे, जो स्कीम वो सोच रहे थे, वो कहते थे इंशाल्लाह हम ये करेंगे, और उन्होंने इंशाल्लाह कहने की भी जरूरत ना समझी। जब कटाई का वक्त आ गया तो वो रातों रात खुशी खुशी उछलते कूदते अपने बाग की तरफ रवाना हुए। इधर अल्लाह का करना यूं हुआ कि इसी रात सख्त आंधी का तूफान आया, जिसमें आग थी। आंधी के जरिए वो आग बाग के दरख्तों तक पहुंच गई और थोड़े ही अरसे में जलाकर राख कर गई। आन की आन में सारा बाग जलकर राख का ढेर बन गया। जब ये अक्लमंद बेटे वहां पहुंचे तो वह नक्शा ही बदला हुआ है। इन्हें वहां ना बाग नाम की कोई चीज नजर ना आई। सोचने लगे कि हम शायद रात के अंधेरे में किसी गलत जगह पर पहुंच गए हैं। फिर जब कुछ हवास दुरुस्त हुए तो हकीकत उन पर खुली कि इनकी नीयत का फतूर आंधी का अजाब बनकर इनके बाग को खा गया, बसम कर गया। अब वे एक दूसरे को मुलामत करने लगे, और इनके जो छोटे भाई ने कहा, मैंने तुम्हें कहा ना था कि अल्लाह की तस्बीह बयान करो, उसे हर वक्त याद रखो और उसी से खैर मांगो। मगर इन भाइयों में से किसी ने भी छोटे भाई की तरफ तवज्जो ना दी।
تو نچار اسے بھی اس کا ساتھ دینا پڑا، اور ملامت بھی اس طرح کرتے تھے کہ ایک دوسرے کو کہتا کہ تم نے ہی ترغیب دی تھی، دوسرا کہتا تم نے یہ مشورہ دیا تھا۔ اب پچھتانے سے کچھ بن نہیں سکتا، جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا۔ اب باپ کو اس کی سخاوت اور دوسروں سے ہمدردی کا یہ صلہ ملتا رہا کہ اسی کا باغ سب سے زیادہ پھل لاتا، اور جو جتنا دوسروں پر خرچ کرتا اللہ تعالیٰ سے اور دیتا۔ مگر بیٹوں نے کیا کیا؟ بخل، خرس، نیت کا فطور، سارا باغ ملیا میٹ ہو گیا۔ اور جب ہماری نیتیں بھی خراب ہو جاتی ہیں نا، جب ہمارا دل نہیں چاہتا کسی کو دینے کو، تو پھر ہماری اپنی بھی ضرورت وہ مساقت پوری نہیں ہو پاتی۔ اور جب ہم کسی کو دے دیتے ہیں اور صدقہ کر لیتے ہیں، زکوٰۃ نکال لیتے ہیں، حق ادا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تھوڑے سے پیسے میں برکت ڈال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں خیر ڈال دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دوسروں سے ہمدردی سے ایک اور بات بڑی ہم پتہ چلتی ہے کہ دوسروں سے ہمدردی اور اچھے سلوک کی وجہ سے اللہ نے اس کے رزق میں اضافہ کر دیا، لیکن جو ہی نیت میں فطور آیا اس کے وسائل اللہ نے ان سے چھین لیے۔ اس لیے ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ غریبوں کا، محتاجوں کا، فقیروں کا حق نہیں مارنا چاہیے، اور ہرس میں تما میں آ کر اپنے مال کی برکت کو نہیں کھونا چاہیے، دے دینا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں ہم نے بھی تو یہ لینا ہے، اور بس اوقات وہ چیز ہمیں ان پیسوں میں نہیں آتی، ہمیں زیادہ دینے پڑتے، تو کبھی سوچا کرے کہ یہ چیز میرے میں اس کی برکت کیوں ہٹا لی گئی ہے؟ اسی وجہ سے کہیں میں نے کسی کو انکار تو نہیں کیا دینے سے، اور کسی کا حق تو نہیں مارا؟ تو اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقوق کو پورا کرنے والا بنا دے۔ پھر اس صورت کے اندر اللہ رب العزت کی پنڈلی مبارک کا ذکر کیا گیا۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پروردگار اپنی پنڈلی کھولے گا تو ہر مومن مرد اور مومن عورتیں سجدہ میں گر پڑیں گی، صرف وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو لوگوں کو دکھانے یا سنانے کے لیے سجدہ کیا کرتے تھے، یعنی جو لوگوں کو دکھانے کے لیے سجدہ کرتے تھے، ریا کرتے تھے، وہ اللہ کے آگے نہیں جھک سکیں گے، سجدہ نہیں کر سکیں گے، ان کی پشت کو اکڑا دیا جائے گا، وہ تختہ بن جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دنیا میں اکڑ کے ساتھ اور تکبر کے ساتھ ریا کے لیے سجدے کرتے تھے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ کتنا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون۔ اللہ اکبر۔ جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور انہیں سجدہ کرنے کو بلایا جائے گا تو یہ سجدہ نہ کر سکیں گے، ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی اور ان پر ذلت چھا رہی ہوگی، کیونکہ وہ دنیا میں سجدہ کی طرف بلائے جاتے تھے اور اس وقت تو وہ صحیح سالم تھے۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں سجدوں سے انکار کرنے والے کی قیامت کے دن اس کی کمر کو تختہ بنا دیا جائے گا اور سجدہ کر ہی نہیں پائیں گے۔ سورۃ قلم کی آیت نمبر جو ہے وہ 25 میں کیا آتا ہے کہ صبر کیجئے، مچھلی والوں کو دیکھیے، یونس علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا گیا، جب انہوں نے پکارا تو غم سے بھرے ہوئے تھے، اور اگر انہیں ان کے پروردگار کا فضل نہ ہوتا تو وہ برے حالوں کا ایک چٹیل میدان بن جاتے، یعنی وہ ایک تو برے حالوں میں چٹیل میدان میں پھینک دیے گئے تھے۔ یونس علیہ السلام کے یہاں پر اس وظیفے کا ذکر کیا جا رہا ہے جو انہوں نے کیا مچھلی کے پیٹ میں۔ اس وقت آپ کے کئی قسم کے غموں کا مجموعہ تھے۔ آپ مثلا قوم نے ماننے سے انکار کر دیا، ایمان نہ لائے، آپ کے بتائے ہوئے وعدہ عذاب پر عذاب نہ آنے کا غم، وعدے پر عذاب بھی نہ آیا، اللہ تعالیٰ کے واضح حکم کے بغیر قوم کو چھوڑ کر چلے آنے کا غم، یعنی آپ نے کیا کیا؟ اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا اور بستی کو چھوڑ آئے۔ پھر مچھلی کے پیٹ میں چلے جانے کا غم، پھر اتنے غم اکٹھے ہو گئے۔ اس وقت انہوں نے کیا کیا؟ جب اتنے غم پر غم ہو تو انہیں ایک ہی صورت نظر آئی، تسبیح۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کے بعد جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے، وہ دعا مستجاب بن جاتی ہے جو ان آیات کے بعد مانگی جائے۔ اس حدیث میں جو کہا گیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر سورۃ الحاقہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا گیا، اور سورۃ الحاقہ میں مکہ والوں کا تذکرہ کیا گیا اور قیامت کا ذکر کیا گیا۔ قیامت کا ذکر انشاءاللہ ہم سورۃ قیامہ میں کریں گے۔ سورۃ المعارج، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سأل سائل بعذاب واقع
کسی طلب کرنے والے نے اس عذاب کا مطالبہ کیا جو واقع ہو کر رہے گا، جسے کافروں سے کوئی ٹالنے والا نہیں۔ یہ عذاب اللہ کی طرف سے آئے گا جو بلندیوں کا مالک ہے، جس کی طرف وہ روح اور فرشتے ایک دن میں چڑھتے ہیں، اس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ ویسا نبی صبر کیجئے، صبر جمیل۔ یہ لوگ تو اسے بہت دور دیکھ رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ صبر جمیل سے کیا مراد ہے؟ اور 50,000 سال سے کیا مراد ہے؟ یعنی قیامت کا دن ایک طویل دن ہے جس کی مدت کیا ہے؟ ایک دن کتنا لمبا ہوگا؟ 50,000 سال۔ اللہ، دن ایک ہی ہے لیکن مدت دیکھ لیں، ختم ہی نہیں ہوگا۔ اور صبر جمیل سے کیا مراد ہے؟ کون سا صبر ہے صبر جمیل؟ یہ وہ صبر ہے جس میں کسی کے تانے، کسی کا مذاق، کسی کے تمسخر پر، کسی کی اظہار رضانی پر، تکلیف پر ٹھنڈے دل سے برداشت کر لیا جائے۔ خود تکلیف سہ لی جائے مگر تکلیف پہنچانے والے کو سب سے برا بلا نہ کہا جائے، نہ ہی دوسرے سے شکوہ شکایت کی جائے۔ یہ ہے صبر جمیل، یعنی تلخ اور ناگوار رویوں پر بھی اس کا پھل اتنا میٹھا ہو کہ صبر جمیل کو حاصل کر لے۔ اور صبر میں انسان کو جو ملے گا وہ ریشم حریر کا لباس پہنایا جائے گا، انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے۔ آیت نمبر 23 کے اندر آتا ہے الذین هم علی صلاتہم داعمون والذین هم اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ جب کوئی انہیں کوئی تکلیف پہنچے تو گھبرا اٹھتے ہیں، اور جب مال ملتا تو وکیل بن جاتے ہیں، مگر نماز ادا کرنے والے جو ہمیشہ اپنی نماز پر قائم ہیں اور جن کے اموال میں ایک مقرر حق ہے، سائل اور سوال سے بچنے کی بنا پر محروم، اور جو قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں۔ دائمون کے بارے میں کیا آتا ہے؟ جو ہمیشہ سے نماز ادا کرنے والے۔ اور سوال کرنا صرف 3 طرح کے لوگوں کو جائز ہے۔ سائل سے مراد کے پیشہ ور گداگر نہیں اس میں آتے، ایسی گداگری کا اسلام میں کوئی جواز نہیں۔ سائل سے مراد وہ شخص ہے جو فی الواقع مانگنے پر مجبور ہو، یعنی واقعی ضرورت مند ہو۔ سیدنا قبیصہ بن مخارق کہتے ہیں کہ میں ایک شخص کا ضامن ہوں، اللہ کے رسول کے پاس آیا اور اس بارے میں سوال کیا کہ آپ نے فرمایا یہاں ٹھہرو تاکہ ہمارے پاس صدقہ ہے، پھر ہم تیرے لیے کچھ حکم کریں۔ پھر کہتے مجھے حکم دیا قبیصہ 3 شخصوں کے سوا کسی کو سوال کرنا جائز نہیں، یعنی وہ شخص کیا کرنے آیا تھا؟ صدقہ لینے کے لیے آیا۔ اور قبیصہ بن مخارق کہتے میں اللہ کے رسول کے پاس موجود ہے، یعنی میں ضامن ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے رسول نے کہا۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ 3 شخصوں کے سوا کسی کو سوال کرنا جائز نہیں۔ ایک وہ جو ضامن ہو اور ضمانت اس پر پڑ جائے، جس کا وہ اہل نہ ہو، یعنی جس کی ضمانت دے دی جائے۔ دوسرا، پھر وہ اپنی ضمانت کی حد تک مانگ سکتا ہے پھر رک جائے۔ دوسرے وہ جسے اس آفت پہنچے، یعنی ایسی آفت پہنچے جس کا سارا مال تباہ کر دے، کہ اس کے پاس کچھ باقی نہ رہے، نہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے قابل ہو۔ اور تیسرے وہ شخص جس کو فاقہ کی نوبت آ گئی ہو اور اس کے قبیلے کے 3 معتبر شخص گواہی دے کہ فلاں کو فاقہ پہنچا ہے، اسے سوال کرنا جائز ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور کو سوال نہیں کرنا چاہیے، اگر وہ کھائے گا تو حرام کھائے گا۔ اللہ اکبر۔ بس اوقات بعض لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ زکوٰۃ صدقات اچھے بھلے ہوتے ہیں، لیکن وہ اتنی لت پڑ چکی ہوتی ہے کھانے کی مفت کا مال کہ گھروں میں آگ اور حرام جمع کرتے جا رہے ہیں۔ تو ایسے لوگ کو یہ حدیث ضرور سنانی چاہیے کہ اللہ کے رسول لوگوں سے سوال کرتا پھرتا ہے، وہ آگ کے انگارے طلب کر رہا ہے۔ اب وہ جو چاہے کم کرے یا زیادہ کرے، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے علاوہ ہم آگے دیکھتے ہیں سورۃ المعارج کی سورۃ المزمل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المزمل کے اندر جو جس چیز کا ذکر کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی زیادہ موٹیویشن دی جا رہی ہے دین کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں، آپ اس کے ایمان میں اضافہ کرنے کے لیے۔ مدثر
सूरत जो है मुजम्मिल, इसके अंदर अल्लाह के रसूल को कहा गया या अय्युहल मुजम्मिल कुमिल लैल इल्ला कलीला निस्फहु अव इनकुस मिनहु कलीला। ए मोहम्मद जो कपड़ा ओढ़ने वाले हो, सोने लगे हो, रात का थोड़ा हिस्सा छोड़कर बाकी रात नमाज में खड़े रहा करो। रात का निस्फ हिस्सा या इससे कुछ कम कर लीजिए या इससे ज्यादा, और कुरान को खूब ठहर ठहर कर पढ़ा करो। क्या कहा जा रहा है? अजीम जिम्मेदारियों के लिए रियाजत शब बेदारी, यानी इन जिम्मेदारियों को संभालने के लिए, निभाने के लिए जो आप रियाजत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, रात को सोने की बजाय रात का ज्यादा हिस्सा अल्लाह की बात में मसरूफ रहा कीजिए। अल्लाह के रसूल को कहा जा रहा है कि आप पर जो नबूवत का मनसब है, नबूवत की जिम्मेदारी है, ये एक भारी जिम्मेदारी है। इन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए आपको करना क्या होगा? हाँ, आपको रात को उठ के अल्लाह की इबादत करनी होगी। और क्या कहा? इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत कम सोया कीजिए या सोया ना कीजिए, बल्कि ये कहा कि इबादत में गुजरा वक्त अगर आधा भी हो तो वो बहरहाल ज्यादा है। यानी रात का जितना हिस्सा आपको इबादत में गुजारना चाहिए वो निस्फ रात होना चाहिए, या निस्फ रात से कुछ कम या कुछ ज्यादा। अगर दिन और रात बराबर हो तो आधी रात तक जागना काफी है। अगर रातें छोटी और दिन बड़े हो तो आधी रात से ज्यादा या 2 तिहाई रात इबादत में गुजारिए। यानी आपको इबादत के लिए कहा जा रहा है, और ये जो जिम्मेदारियां आप पर थी उनके लिए अल्लाह से दुआ मांगने को कहा जा रहा है, और कहा जा रहा है कि रत्तिल कुरान तरतीला, कुरान को तरतील के साथ पढ़े। असल में इसमें तहज्जुद का हुक्म है ना, और आप सबको कहा जा रहा है कि जो चाहता है कि वो जो भारी भारी इन पे जिम्मेदारी जैसे इल्म का सीखना सिखाना और जो प्रोजेक्ट होते हैं दीन के, ऐसे नहीं हो जाते, उसके लिए मेहनत करना पड़ती है, और उसके लिए अल्लाह से मददें दुआएं, और रातों को उठ के अल्लाह से हाजत उसकी और उसको आगे रखना पड़ता है सारी दुआओं को, यार अब इसमें पूरा कर, अमल करने की तौफीक दे। तो अल्लाह के रसूल को भी यही मोटिवेशन दी जा रही है। फिर सूरतुल मुदस्सर की आयत नंबर 41 से 45 तक ये कहा जा रहा है कि जहन्नुम का तस्करा किया जा रहा है, और दोजख में ले जाने वाले 4 बड़े गुनाहों का जिक्र किया जा रहा है। दोजख में ले जाने वाले बड़े बड़े गुनाह कौन से हैं? तो दोजख में ले जाने वाले जो बड़े बड़े गुनाह थे, नंबर 1 है नमाज का ना पढ़ना। जो नमाज की अदायगी नहीं करता उसके बारे में क्या कहा जा रहा है? और जब जहन्नुम में जाएंगे तो उनसे पूछा जाएगा कालू लम नकुम मिनल मुसल्लीन। आयत नंबर 43 में क्या आ रहा है? उनसे पूछा जाएगा कि आप जहन्नुम में क्यों है? तो कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे। तो सबसे पहले अल्लाह के रसूल ने क्या कहा? जो शख्स बकायदा नमाज अदा करता है उसके ईमानदार होने की गवाही दो। दूसरा, इसका मतलब ये निकलता है कि जो शख्स नमाज अदा नहीं करता, ना उसका अल्लाह पर ईमान होता है, ना रोज़े आखिरत पर, तो जुर्म ये बताया गया कि वो दूसरा क्या है कि वो मस्कीन को खाना नहीं खिलाता। गुना दूसरा, मस्कीन को इस यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है इस बात के अंदर, इतना की जा रही है कि अल्लाह से दुआ कर, अल्लाह अदा करना, यहाँ से एक कमी ना हो जाए। हाँ, अगर कुछ जरूरतमंद है तो हम उसको खाना नहीं खिलाते, फिर हम मामूली समझते ना, ये जुर्म था पहले। और दूसरा, जो हमें बंदों के हकूक से ताल्लुक रखता है, भूखे खाना खिलाने के लिए जरूरी नहीं कि मान ही हो, बल्कि कोई मजहब भूखा है, इंसान के नाते खाना खिलाया जाए, अगर बीमार है तो उसका इलाज कराया जाए, अगर वो मुसलमान दाद भी है तो उसका बहुत दूसरा जुर्म में अल्लाह, ये जुर्म जो बयान किए हैं, नमाज पढ़ना, मस्कीन को भूखे को खाना ना खिलाना, और अल्लाह के कम, और फिर आखिरत के दिन पर ईमान लाना। अल्लाह अकबर। ये मौत के वक्त ये कहते ना, ये कहते ना, और आखिरत में जब सबके सामने उसके अमाल नामे लाए जाएंगे तो वो अपने जुर्म का इतराफ करेगा कि मैंने ये काम किया।
اتنا بڑا، اور اس میں سے یہ جو جرم ہے مسکین کو کھانا کھلانا، یہ ہم تو اس کو اتنا ہم نہیں سمجھتے ہیں، نہیں سمجھتے نا. اللہ اکبر. حیات کا مذاق اڑانا، اس کو بھی ہم نہیں سمجھتے. آخرت کا انکار کر دینا، جب ہم زبان سے نہیں کہہ رہے تو عمل سے اس چیز کا کیا اظہار کر رہے ہیں؟ عمل کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو مرنا ہی نہیں، ہم آخرت تو قائم ہونی نہیں. اللہ اکبر. پھر سورۃ القیامہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں اور میں ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں. یہ قیامت آ کے رہے گی. کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں اکٹھی نہ کر سکیں گے؟ اتنا پیارا ربط ہے نا قرآن کا، پیچھے ذکر کیا جا رہا ہے اور ساتھ ہی سورۃ قیامہ کا ایک خوبصورت انداز. قیامت کے دن کی ہولناکیاں کا ذکر سورۃ القیامہ میں کیا گیا. اصل میں اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ جو سب سے افضل ترین جو دن ہے وہ جمعہ کا دن ہے، اور اسی دن سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اسی دن وفات بھی ان کی ہوئی، اسی دن سور پھونکا جائے گا اور لوگ مریں گے. اور چنانچہ اس دن مجھ سے زیادہ درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود پڑھنا مجھ پر پہنچایا جائے گا. اور اللہ کے رسول جب جمعہ آتا تھا نا تو ڈرتے تھے، کیونکہ جمعہ کو قیامت بھی کس دن آئے گی؟ جمعہ کے دن. اللہ اکبر. اور عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے کہ قیامت جمعہ کے دن فجر کی اذان کے وقت آئے گی. اور ابو عبداللہ القرطبی کہتے تھے کہ قیامت 15 رمضان مبارک کے دن آئے گی، لیکن اس قول کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے. سیدنا حسن بصری کہتے ہیں کہ 2 دن اور 2 راتیں ایسی ہیں کہ مخلوقات نے ان جیسے دنوں راتوں کے بارے میں کبھی نہ سنا ہوگا. میت کی رات اہل قبور کے ساتھ، جس نے اس سے پہلے کبھی ایسی رات نہیں گزاری ہوگی. اور وہ رات جس کی صبح قیامت آئے گی، وہ دن جس دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری سنانے والا یا جنت یا جہنم کی خوشخبری سنائے گا. اور وہ دن جس میں نامہ مال دائیں یا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. یعنی وہ دن اور راتیں ایسی ہیں جس سے پہلے کبھی نہیں آئی ہوں گی. سیدنا حسن کے ایک شاگرد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ماہ رجب میں سیدنا حسن مسجد میں موجود تھے. ان کے ہاتھ میں چھوٹا سا مشکیزہ تھا جس سے وہ پانی پیتے اور پھر غرارے کرتے تھے کہ اچانک انہوں نے ایک زبردست آہ بھری اور پھر رونے لگے، اور شدت سے روئے کہ کانپنے لگے. جب ذرا حالت سنبھلی تو فرمایا، کاش دل زندہ ہوتے، کاش دلوں میں نیکی اور تقوی ہوتا. ہائے تباہی، ہائے تباہی، وہ صبح بھی آنی ہے، اس میں قیامت برپا ہوگی. یعنی وہ رات اس کے گزرنے کے بعد آنے والی صبح میں قیامت آئے گی. مخلوقات نے کبھی ایسے دن کے بارے میں نہ سنا ہوگا جس میں شرم گاہیں ظاہر ہوں گی اور آنکھیں رو رہی ہوں گی. اللہ اکبر. اتنا سخت دن ہے وہ، جس کے بارے میں آتا ہے کہ پنڈلی سے پنڈلی ملا دی جائے گی نا. قبر کی یہ بتائے گی. قیامت کی دہشت اور اس کی ہولناکیوں کے بارے میں اگر پڑھا جائے تو ام المؤمنین سیدنا سودا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن لوگ ننگے میرے منہ تک اور اتنا پسینہ. اور سیدنا عائشہ نے کیا کہا تھا کہ اللہ کے رسول کیا کوئی کسی کو دیکھ سکے گا؟ تو آپ نے کہا تھا تو اپنی اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کو کیا دیکھ سکے گا، کوئی کسی کو نہیں دیکھ سکے گا. عبید اللہ بن ارار فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ شخص خوش بخت ہوگا جسے اپنے پاؤں رکھنے کی جگہ مل جائے. اس دن سورج 1 میل یا 2 میل کے فاصلے پر آ جائے گا اور اس کی گرمی کی شدت میں 99 گنا اضافہ ہو جائے گا. مغیث بن سمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قیامت کے دن سورج چاند ہاتھ کے فاصلے پر آ جائے گا، چند ہاتھ کے فاصلے پر آ جائے گا. جہنم کے دروازے کھل جائیں گے اور ان پر اس کی گرم اور جہنم کی پھونکیں آئیں گی، یہاں تک کہ ان کی پسینے کی نہریں چل پڑیں گی جو گندگی سے زیادہ بدبودار ہوں گی.
اور روزے دار اپنے خیموں میں عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. اللہ اکبر. روزے داروں کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عرش کے سائے میں ہوں گے, اپنے خیموں میں ہوں گے. لیکن روزہ رکھنے کی بھی تو شرائط ہے نا. کیا ایسا روزہ قابل قبول ہے جو دن کو سو کے رات کو موبائل کے آگے جا کے گزارا جائے؟ کیا ایسا روزہ قابل قبول ہے جس میں نمازیں بھی پوری نہ ہو؟ اور کیا ایسا روزہ قابل قبول ہے جس میں ایک دن بھی قرآن کو نہ کھولا گیا ہو؟ کہ ہم نے کبھی اپنے بچوں کی, اپنے بڑوں کی فکر کی ہے, اپنے خامدوں کی, اپنے باپوں کی؟ ہم نے کیا اللیل کی؟ تو ہماری اتنی ہے کہ ہمیں سب اپنے پڑھیے نا, اپنی اپنی پڑھیے. تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ابھی ہمیں اپنی اپنی پڑھیے. ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے دے گا جس دن اللہ کے عرش کے سایہ کوئی سایہ ہی نہیں ہوگا. اتنی گرمی کی شدت اور سختی ہوگی کہ اس کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. وہ 7 کون لوگ ہیں؟ جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں, جو شخص کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے, وہ خوبصورت نسب والی عورت جو گناہ کی دعوت دے مگر کہنے والا کہہ دے میں اللہ سے ڈرتا ہوں, اور وہ شخص جو اللہ کے لیے آپس کی میں محبت کرتے ہیں, اللہ کے لیے جمع ہوتے ہیں, اللہ کے لیے جدا ہوتے ہیں. ہم اپنی اپنی نیتوں کو چیک کریں, کیا ہم اللہ کے لیے جمع ہیں اور کیا ہم اللہ کے لیے جدا ہو رہے ہیں؟ اور وہ شخص جو چھپا کر صدقہ کرتا ہے, دائیں ہاتھ سے دیتا ہے تو بائیں کو پتہ نہیں چلتا. سیدنا عائشہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ کون ہے وہ لوگ جو اللہ کے سائے میں پہلے آئیں گے؟ تو صحابہ نے جواب دیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. کر لیا خرچ کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں. اللہ اکبر. سب سے پہلے اللہ کے عرش کے نیچے کون لوگ ہوں گے؟ صدقہ کرنے والے. اور رات کا صدقہ کیوں نہ چھپ کے صدقہ کرے, کسی کی ضرورت پوری کر دے, کسی کی مدد کر رہے. کیسا ممکن ہے؟ راتوں کو شاپنگ کے لیے نکلتے ہیں نا, نکلتے ہیں ہم اور راتوں کو دیر دیر تک گھر آتے ہیں, لیکن اس کام کے لیے ہم کیا کہیں گے؟ کدھر جاؤں, کس کو دوں؟ اس ٹائم اچھا لگتا ہے. زین العابدین کیا کرتے تھے؟ راتوں کو اٹھتے تھے نا, کیونکہ جو ضرورت مند ہوتا ہے وہ تو رات کے بھی کسی کے آنے پہ خوش ہو جاتا ہے. اور یہاں پہ خرچ کرنے والے کو سب سے پہلے آگے, حق کو قبول کرنے والے کو سب سے آگے, اور وہ لوگ جو اپنے لیے جو خود لے کے آتے دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرتے ہیں. ایک عمر عائشہ سے کہ نبی سب جب رات کو نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کیا کہتے تھے؟ کرتے. عائشہ نے فرمایا 10 مرتبہ اللہ اکبر, 10 مرتبہ الحمدللہ, 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ, 10 مرتبہ استغفار کہتے. آپ کہتے اللہم اغفر لی اے اللہ میں قیامت کے دن کی تنگ تیری پناہ مانگتی, کہتے اللہم انی اعوذ بک من ضیق یوم القیامہ. اس کے بعد قیامت کا اٹھتے کیا کہتے ہیں؟ دنیا کی خواہشات. ابو واضح فرماتے لوگ اپنی قبروں سے نکل کر 1000 سال تک اندھیروں میں کھڑے رہیں گے, 1000 سال تک, اور اس دن زمین بالکل سمارٹ ہوگی. ان میں سب سے زیادہ خوش نصیب وہ ہوگا جو اپنے دونوں پو رکھنے کے لیے جگہ پا لے. اتنی مطلب وہ کتنی دنیا ہے نا, زمین دیکھ سمٹ جائے گی نا اس کے لیے, اور اس کے لیے کشادہ کر دی جائے گی جو نیک ہے. نظر بن عربی کہتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ یوم حشر میں جب لوگوں کو قبروں سے نکالا جائے گا تو ان کا شعار لا الہ الا اللہ ہوگا, اور ہر نیک اور بد شخص سب سے پہلا جملہ بولے گا وہ یہی ہوگا ربنا ارحمنا, ربنا ارحمنا.
معاف کر دے. سب نے فرمایا تکبر کرنے والے کو قیامت کے دن چونٹیوں کے برابر انسانوں کی صورت میں پیش کیا جائے گا. ہر چھوٹی چیز سے اونچی ہوگی, یہاں تک کہ وہ جہنم کے ایک کیلے میں ڈال دیے جائیں گے جس کو کی آگ انہیں ہر طرح سے گھیرے گی, اور جہنمیوں کا پسینہ پینے کو دیا جائے گا جس کو طینت الخبر کہا جاتا ہے. جہنمیوں کا پسینہ ان کو پینے کے لیے دے دیا جائے گا. اللہ اکبر. اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے جب لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو زمین کو اس حالت سے ہٹ کر دیکھیں گے جس پر انہوں نے چھوڑا. پہاڑ بھی بالکل زمین کی طرح ہو چکے, چوٹیاں فنا ہو چکی, احوال بدل چکے, لہریں ختم, درخت غائب, سمندر آگ بن چکے, زمین پر آباد شہر اور گاؤں راہ ہو چکے, اور زمین پر ایسے زلزلے دیکھ کر آ جائے گا اس وقت اس کی حالت انتظار کیا ہوگی. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات, جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان میں بدل دیا جائے گا. ایک پسند عائشہ کہتی ہے اللہ کے رسول نے اپنا سر مبارک میری گود میں رکھا اور میں رونے لگی. آپ نے اپنا سر اٹھا کر پوچھا عائشہ کیا ہوا, کیوں رونے لگی ہو؟ میں نے اس کے یا رسول اللہ, مجھے یہ آیت یاد آ گئی, یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات, جس دن زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے. میری یہ بات سن کر اللہ کے رسول نے کہا لوگ اس دن پر سے رات پر ہوں گے, فرشتے وہاں کھڑے ہوں گے اور رب سلیم اے رب سلامتی فرما, اے رب سلامتی فرما کی دعا کر رہے ہوں گے. بعض مرد اور بعض عورتیں اس وقت پل کے نیچے جہنم میں گر رہے ہوں گے. اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ فرشتے میں رب سلیم کر رہے ہوں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ وہ تو نیک اور پاک باز ہے. اب ایوب انصاری کہتے کہ ایک مرتبہ یہودی عالم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ جس نے زمین تبدیل ہوگی جس دن, اس دن اللہ کی مخلوق کہاں ہوگی؟ آپ نے فرمایا یہ مخلوق اللہ کی مہمان ہے, اللہ تعالیٰ اسے جسے جہاں چاہے گا رکھے گا, کوئی اسے روک نہیں سکے گا. یعنی جو نیک لوگ ہوں گے وہ اللہ کے مہمان ہوں گے. اللہ اکبر. اور قیامت کے دن کی لمبائی کا اگر ذکر کیا جائے تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ لوگ تم سے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں, اللہ اپنا وعدہ ہرگز خلاف نہیں کرے گا, اور بے شک تمہارے پروردگار کی نزدیک ایک روز تمہارے حساب کی روز سے 1000 برس کے برابر ہے, 1000 برس کے برابر. سیدنا حسن بصری کہا کرتے تھے تمہارا کیا خیال ہے, تم لوگ 50,000 سال تک بغیر کھائے پیے اپنے قدموں پر کھڑے رہ سکتے ہو, یہاں تک کہ پیاس سے گردنیں ٹوٹ جائیں گی, بھوک کے مارے ان کے پیٹ جل جائیں گے, اور پھر جب انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا تو ابلتا ہوا پانی پلایا جائے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا جو دولت مند دولت کا حق ادا نہیں کرتے, زکوٰۃ ادا نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ جہنم میں اس پر ایک نگران مقرر کر دیں گے جو اس کی پیشانی کو, پہلو کو, پیٹھوں پر لوہا گرم کر کے داغیں گے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے مابین فیصلہ کر دے گا جو 50,000 سال کا دن ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فیصلہ کر رہے ہیں اور اس کو عذاب ہو رہا ہے قیامت کے دن جہنم پہ, اس کی پیشانی کو اور پہلو کو گرم جو ہے وہ لوگ, پھر اس کا راستہ دکھایا جائے گا یا تو جنت یا پھر جہنم. یہ بھی جنت جہنم میں نہیں گیا, جنت جہنم میں جانے سے پہلے کی بات ہے, ابھی قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جنہوں نے امانتوں میں خیانتیں کی ہوں گی نا تو وہ مانتے اس کے جسم پہ لاد دی جائیں گی, وہ اس کو ماریں گی. جانور اگر کسی نے چوری کی ہے تو جانور ماریں گے, اس کو رون دیں گے جانور اس کو, اور 50,000 سال تک وہ ایسا کرتے رہیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں آ جاتا. سورۃ القیامہ, قیامت کا تذکرہ.
اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا خوف دے دے, تقوی دے دے. سورۃ الدہر. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا. کیا انسان پر لامت نہ ہی زمانہ اسے ایک وقت ایسا بھی آیا جب کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا. دہر کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ مدت, زمانہ. جس وقت کائنات شروع ہوتی ہے نا, اور جس وقت اختتام کا وقت ہوتا ہے. یہ دنیا کیا ہے؟ دار الجزا ہے, نہ دار العیش, بلکہ کیا ہے؟ دار العمل. نہ دار الجزا ہے, نہ دار العیش. اور ہم نے کیا سمجھا؟ یہ دنیا دار العیش ہے, کھاؤ پیو موج کرو. پھر جنت کا بھی تذکرہ کر دیا گیا. جنت میں کیا ہوگا؟ ایسی ایسی روشنیاں ہوں گی, ایسے ایسے سائے ہوں گے, ایسے ایسے درخت ہوں گے کہ انسان اس کی خوبصورتی میں ہی محو ہو جائے گا, کھو جائے گا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بیٹا کہ اللہ تعالیٰ میں عمل کرنے والا بنائے. سورۃ مرسلات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمرسلات کڑ جکڑ عوام برکت کا ذکر کیا گیا اور ایمان کا ذکر کیا گیا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بیٹا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پارے کا حق ادا کرنے والا, ہم حق نہیں ادا کر سکتے, عمل کرنے والا بنا دے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.